السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی آپ کو یہ دو کلمات، جملے، آیتوں کے حصے سننے کو ملیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ نوٹ فرما لیجئے، چھوٹے بڑے نوجوان سبھی کو خبر ہونی چاہیے کہ اس کے بعد جو پڑھا جائے گا، اس کے بعد جس کی تلاوت ہوگی، وہ نہ کسی ولی کا کلام ہے، نہ کسی غوث کا، نہ کسی کتب کا، نہ کسی ابدال کا، نہ کسی صحابی کا، نہ کسی تابعی کا، نہ کسی آل بیت اطہار کا، نہ کسی نبی کا، اور نہ ہی نبیوں کے سردار کا، اور نہ ہی رسولوں کا۔ ان دو جملوں کے بعد جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ ان سب جن کے میں نے نام گنوائے ہیں، ان کے اور پوری کائنات کے خالق کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ کتنی غور کی بات ہے، کتنی ہستیاں میں نے گنوا دیں، غوث، قطب، ولی، ابدال، تبع تابعین، تابعین، اصحاب رسول، آل بیت اطہار، انبیاء کرام، رسول، اور یہاں تک کہ رسولوں کا سردار بھی، یعنی ختم الرسل کا تاج پہنے ہوئے، ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے رسول، یہ جو اب کلام پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد جو پڑھا جائے گا وہ پوری کائنات کے اور ان سب ہستیوں کے خالق کا کلام پڑھا جائے گا۔ میں قربان جاؤں، آپ سب لوگ جس کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں اور جس کے بندے ہیں، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں وہ کلام اللہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو آپ جس کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں اس کا کلام میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بچے اور نوجوان اور بزرگوں کے ساتھ ماشاءاللہ یہ آج تشریف لے کے آئے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خالق کریم کا کلام اس دنیا میں نہ ہوتا تو یہ دنیا کتنی پھیکی تھی کہ ہمیں کون بتاتا کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ اگر یہ کلام نہ ہو، یعنی وہ جس نے ہم سے بات کی ہے، اگر اس کی بات ہمارے درمیان نہ ہوتی، یہ دنیا کے پاس نہ ہو، تو آپ ذرا غور کریں کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ یہ میں کس کا بنایا ہوا ہوں۔
آپ میں سے ہر ایک شخص جو اس وقت مجھے سن رہا ہے، ہر ایک شخص جو اس وقت مجھے سن رہا ہے، یہ بالکل ایک منفرد نیا ڈیزائن ہے، کسی ایک کی شکل بھی دوسرے سے نہیں ملتی۔ کون ہے جس نے اتنی ورائٹی کو بنایا؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، آپ کے خالق نے جیسا آپ کو بنایا ہے ویسا تو 6 ارب لوگوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ چلیں، یا تو ہم سب ایک جیسے ہوتے تو چلو کوئی عنوان ہو جاتا، پر آپ میں سے تو کوئی کہے کہ میرے اوپر توجہ نہیں دی گئی، تو آپ کا تو خالق آپ کو کہتا ہے کہ اگر تم پہ میں نے توجہ نہیں دی تو تم جیسا تو 6 بلین میں 6 ارب میں ایک بھی نہیں ہے۔ میں تو تین نویکلا ڈیزائن کیتا ہے، میں نے تو تمہیں بالکل منفرد بنایا ہے۔ تمہارے ہاتھوں کی لکیروں کے ساتھ بھی کسی کی لکیریں نہیں ملتی۔ یہ ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، یہ 6 ارب لوگوں کی یہ لکیریں نہیں ملتی۔ اس میں محفل میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کی یہ لکیریں ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ تم کہتے ہو تمہیں پوچھتا کوئی نہیں، خالق کہتا جیسا میں نے تمہیں بنایا ہے تمہیں اس پوری انسانوں کی بستی میں تم جیسا ایک بھی نہیں ملے گا، ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، ہم شکل بھی نہیں ملے گا، تمہارے ہاتھوں کی لکیروں جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ تو مجھے بتائیں کہ جس بندے کو خالق نے اتنے منفرد انداز میں بنایا ہو، اگر وہ کسی سے پوچھے کہ مجھے کس نے بنایا ہے، فرض کرو ماں باپ سے پوچھے کہ مجھے کس نے بنایا ہے، ماں سے پوچھ لے یا باپ سے پوچھ لے، تو ماں باپ تو یہ کہیں گے کہ بیٹا تو جب پیدا ہوا ہے تبھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں باپ کو ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اندر کیا ہے، تو وہ تو خود ہی بتائیں گے کہ ہم تمہارے ویسے تو وارث ہیں، ویسے تو ہماری چھت کے نیچے پل رہے ہو، ویسے تو میں تمہارا باپ ہوں، تم میرا نام لے کے چل رہے ہو، لیکن میں نے تو نہیں بنایا تمہیں، میں تو نہیں ہوں تمہارا خالق۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں کہ جانوروں نے، چرند نے، پرند نے، پودوں نے، سورج چاند ستارے زمین آسمان نے تو ہم سے کبھی بات ہی نہیں کی، ہم میں کسی کی اس کے ساتھ گپ شپ ہی نہیں ہے، نہ ساڑھے نال چڑی بولی، نہ کوئی کتا بلا بولیا، نہ کوئی سب بھٹواں بولیا، ساڑھی تک ہے نال گپ شپ ہی کوئی نہیں، نہ ایٹ لکڑ لوا ربڑ وٹا بولیا، ہماری تو ان سے گپ شپ ہی نہیں ہے۔ سورج چاند ستاروں نے بھی کبھی ہمیں کوئی کان میں آ کے کانا پھوسی نہیں کی کہ ہمیں کوئی بات بتائی ہو یا ہم سے کچھ سنا ہو۔ تو کسی مخلوق نے تو ہم سے بات ہی نہیں کی، کوئی بات کی ہے تو انسانوں نے کی ہے، اور انسانوں میں نے ماں باپ سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پیٹ میں کیا ہے، وہ تو تم باہر آئے ہو تو ہمیں پتہ چلا کہ تم یہ ہو، ہم نے تو تمہیں نہیں ڈیزائن کیا، ہم نے تو تمہیں نہیں بنایا، ہم نے تو یہ شکل، یہ قد، یہ بت یہ نہیں کیے۔ ماں بھی کہے گی میں نے تجھے پیدا تو کر دیا ہے پر مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ میرے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، خالق نے جو چاہا اپنی مرضی سے بنایا۔ تو مجھے بتائیں اگر یہ بندہ باہر آ کے، جس کی کسی سے گفتگو ہی نہیں ہے، یہ بندہ باہر آ کے پوچھے کہ میرا خالق کون ہے، تو اگر خالق اپنی بات ہمارے درمیان نہ چھوڑتا، اگر وہ یہ نہ کہتا کہ سننے والوں سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ مجھے یہ بتائیں اگر یہ بات ہماری زندگی میں نہ چل رہی ہوتی جو میں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد پڑھی ہے، وہی بات پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟ خلقک، جس نے تمہیں تخلیق کیا، فسواک، اور پھر تمہیں سجایا، فعدلک، اور پھر تم میں ایک بیلنس قائم کیا، توازن پیدا کیا کہ تم ایسے
بے توازنے نہیں ہو، تمہاری ہر چیز میں ایک بیلنس ہے، ہر جوڑ جو تمہارا ہے یہ چل ہی تبھی رہا ہے کہ جب اس کے درمیان ہم نے ایک بیلنس رکھا ہے۔ آنکھ ہے تو اوپر پتلیاں ہیں، اور زبان ہے تو اندر ہے، اس میں ذائقہ رکھا ہے، دو ہاتھ ہیں ہم نے۔ الذی خلقک، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور تمہیں سجایا، فعدلک، پھر تم میں ایک توازن پیدا کیا۔ اس میں یہ جو میں آخر میں خلقک فسواک فعدلک، اس میں یہ جو آخر میں آپ کو کا کی آواز آ رہی ہے، اس سے مراد ہے تمہیں۔ اگر میں نہ رکوں تو یہ یوں ہوگا، الذی خلقک فسواک فعدلک، تو کاف کے اوپر ضرب آ جائے گی، لیکن چونکہ میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تو مجھے وہاں ٹھہرا کرنا پڑ رہا ہے، رہا کرنا پڑ رہا ہے۔ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، اور تمہیں سنوارا، فعدلک، اور تم میں ایک بیلنس، ایک توازن پیدا کیا، فی ای صورہ، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس مرضی صورت پہ چاہا تمہیں بنا دیا۔ نہ تمہارے ماں باپ سے پوچھا، نہ تمہارے بہن بھائیوں سے پوچھا، نہ تمہارے رشتہ داروں سے پوچھتا کہ یہ صورت تمہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا ما شاء رکبک، یا ما شاء کا مطلب ہے جس مرضی صورت پہ چاہا تمہیں تخلیق فرما دیا۔ مجھے بتائیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ نہ تو چرند پرند جانوروں، سورج، ہوا، چاند، ستاروں نے ہم سے بات کی، جن سے ہم نے بات کی انہوں نے کہا ہم نے تو تجھے پیدا نہیں کیا۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر مجھے کیسے پتہ چلتا کہ میرا خالق کون ہے؟ پھر یہ رونق کیسے چلتی دنیا میں کہ اتنا منفرد ڈیزائن ہوں میں کہ میرے جیسا ایک بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی محفل میں بیٹھا ہوں، وہ ایک بھی نہیں، آپ بیٹھے ہیں، کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے، کوئی ایک بھی دوسرے سے نہیں مل رہا۔ ہر ماڈل خوبصورت ہے، ہر ماڈل منفرد ہے، ہر ماڈل کے اوپر علیحدہ توجہ دی گئی ہے، کسی ایک ماڈل کی دوسرے سے شکل نہیں ملتی۔ اب وہ جو بائیو میٹرک والے ہیں یا وہ نادرہ والے ہیں یا سائنس والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنا منفرد ہے کہ اس کے ہاتھوں کی لکیریں ہی نہیں ملتی کسی کی، کسی ایک بندے کی ہاتھوں کی لکیریں 6 ارب لوگ اگر ہیں دنیا میں، کسی ایک سے نہیں ملتی۔ تو مجھے بتائیں کہ اتنا منفرد میں بنا ہوں، اتنا یونیک ہوں، اتنا ڈیفرنٹ ہوں، اتنا دوسروں سے فرق پہ ہوں، تو مجھے یہ بھی تو شوق ہوگا نا کہ میں پوچھوں کہ مجھے کس نے بنایا ہے۔ تو اور تو میری کسی سے گپ شپ نہیں ہے، اور جن سے گپ شپ ہے انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پیٹ میں کیا پل رہا ہے۔ تو اب یہ کتنی بڑی ضرورت ہے انسانیت کی کہ انسان کو پتہ چلے کہ اس کو کس نے تخلیق کیا ہے۔ جب بھی آپ کو اپنے خالق کی بات سننی ہے تو اللہ نے اس کے آداب بتائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پہلے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے آسمانی قرآن میں کہا ہے کہ اے لوگو، اگر تم میری بات جسے قرآن کہتے ہیں اگر اس کو سننے کا ارادہ رکھتے ہو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اگر قرآن کی قرأت ہونی شروع ہو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اگر میرا کلام جسے قرآن کہتے ہیں اگر وہ پڑھنے کا ارادہ ہو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو سب سے پہلے میری پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے، یعنی یہ پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں شیطان مردود سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔
یہ اب میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ اس کے آداب میں ہے کہ پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ چھوٹے بڑے بچے آگے ہیں، ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو اس کے فوراً بعد جو بولا جائے گا وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، وہ تمام کائنات کے خالق کا کلام ہے۔ اور اوپر سے جو میں نے تفصیل آپ کو بیان کی ہے وہ تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ آپ اس کلام کے امانت دار بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، اور آگے پہنچانے کے لیے بھی اس کلام کو اللہ نے آپ کا انتخاب فرما لیا۔ اور ساتھ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر یہ کلام نہ ہو دنیا میں تو پھر کون بتائے گا کہ میں کس کا ہوں؟ کون بتائے گا میں کہاں سے آیا ہوں؟ کون بتائے گا میں کہاں جا رہا ہوں؟ کون بتائے گا کہ میرا خالق کون ہے؟ کون بتائے گا کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ یہ سوالوں کے جواب کون دے گا؟ اور تو میری کسی سے گپ شپ نہیں ہے، اور میرے جو اپنے لوگ ہیں ان سے تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے تو تمہیں بنایا ہی نہیں۔ تو پھر یہ خالق کی آواز دنیا میں چل رہی ہے جس کو کلام اللہ کہتے ہیں، اور یہ آپ کو اس ممبر پہ جب بھی سامنے بیٹھیں گے اس ممبر کا ایک تحفہ ہے کہ اس ممبر کا کام ہے خالق کی بات کو مخلوق میں جاری کرنا۔ کلام اللہ جب آپ نے سنا ہے تو اس دنیا میں کلام اللہ سنانے والے رسول اللہ ہوتے ہیں، نبی اللہ ہوتے ہیں۔ کلام اللہ کو سنانے والے اس دنیا میں، پہنچانے والے اس دنیا میں، آگے منتقل کرنے والے اس دنیا میں وہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ تو آج اگر اس ممبر کے سامنے ہمیں یہ کلام سننے کو مل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں رسول اللہ کا ممبر بچھایا ہے، اس لیے اس ممبر سے کلام اللہ جاری ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو راضی رکھے۔ ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ اور میں اور ہم سب اس وقت باتیں کام چھوڑ کے باتیں سننے آئے بیٹھے ہیں۔ یہ مائک بتا رہا ہے کہ آج کی نشست باتوں کی ہے۔ آپ کا یوں اس ممبر کی طرف متوجہ ہونے بتا رہا ہے کہ آپ بھی گفتگو سننے آئے ہیں۔ اچھا، ہم نے کام چھوڑے ہیں، سونا ایک کام تھا، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، کچھ کھیلنا کودنا بھاگنا دوڑنا، یہ سب کام ہم چھوڑ کے آئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کام چھوڑ کے گفتگو سننے آئے بیٹھے ہیں۔ میں اب آپ کے کانوں تک یہ اگلی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے مالک کریم نے اس دنیا میں شاید ہمیں اس لیے مالک کریم نے شاید ہمیں باتوں کی دنیا عطا فرمائی ہے۔ یہ جو آپ باتیں سننے آئے بیٹھے ہیں یہ مالک نے شاید اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنی بات کو دنیا میں رکھنا تھا، کیونکہ اس نے اپنی پہچان کے لیے آسمانوں سے کتابیں اتارنی تھیں، آسمانوں سے لفظ اتارنے تھے جو یہاں پہ نبیوں نے منتقل کرنے تھے۔ اور پہلا نبی آدم بھی تھا اور ساتھ میں رب کا کلام بھی آگے پہنچانے والا تھا۔ اسی صدقے مالک کریم نے سارے انسانوں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اگر رب نے اپنی کتابیں نہ رکھنی ہوتی تو ہمیں بولیاں ہی نہ ملتی، گفتگو کی رونق ہوتی نہ۔ اگر اللہ نے ہم سے بات نہ کرنی ہوتی تو شاید ہمیں بولیاں ہی نہ دی جاتی۔ چونکہ اللہ نے کبھی اپنی گفتگو سے آدم کی بستی کو خالی نہیں رکھا۔ جب آدم ہمارا باپ بھی دنیا میں آیا علیہ السلام تو مالک کریم نے آدم پہ بھی آسمان سے اپنا کلام اتارا۔ تو چونکہ انسانوں کی بستی میں اللہ نے کلام کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا تھا اس لیے ہمیں بولیاں عطا کی گئی ہیں۔ ہم نے اس کے کلام کو سننا تھا اس لیے بولیاں دی گئیں اور ہماری بھی رونق بن گئی، ہم بھی دنیا میں بول چال رہے ہیں۔ اگر یہ ناموں کی دنیا اور بولیاں نہ ہوتی تو زندگی پھیکی ہوتی۔ اگر آپ صرف بولیاں نکال دیں زندگی سے، میں آپ سے کہتا ہوں کھانا پینا اٹھنا بھاگنا دوڑنا یہ تو چلتا رہا،
ہمیں صبح ہو شام ہو سوؤں اٹھوں کھاؤں پیوں بھاگوں دوڑوں یہ سب کام ہو جائے، لیکن بولیاں نہ ہوں، لفظ نہ ہوں، باتیں نہ ہوں، تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری زندگی پھیکی ہو جائے، یہ تیری میری تو ختم ہو جائے اگر بولیاں ہی نہ ہو تو۔ یہ اب میں ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن نام ہے حسنی مبارک۔ میں آپ کے شہر میں آیا بیٹھا ہوں تو بولی ہے بورے والا۔ میں آپ کے چک میں آیا بیٹھا ہوں تو چک کی پہچان ہے، کیا نام ہے چک کا؟ 435 یعنی چک کا نام ہے، یعنی بولی ہے، اوپر لفظ ہیں جو آپ کی پہچان ہے۔ آپ ایک دفعہ یہی سوچیں کہ ایک دفعہ بولیاں اگر ختم ہو جاتی، اللہ ہمیں بولیاں نہ عطا فرماتا، تو یہ کہاں گیا میرا بورے والا، میرا چک، میرا پاکستان، میری دکان، میرا موٹر سائیکل، میرا مکان، میرے دوست، ہر شے ختم ہو جاتی، ساری پہچان ختم ہو جاتی، سب مٹی کا مٹی ہو جاتا اگر اللہ پاک نے انسانوں کو بولنا نہ عطا فرمایا ہوتا۔ اور بولنا اس لیے ملا ہے کہ میرے مالک نے بولیوں کے اندر اپنے کلام اتارنے تھے۔ الحمدللہ میں آج آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ کچھ قیمتی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ضرور زندگی میں قبول کر لینی چاہیے، اس سے زندگی سمجھ آئے گی۔ ابھی آپ کہیں سفر کریں، اگر آپ کہیں سفر کریں، بولیاں اور لفظ کتنے قیمتی ہیں۔ آپ کہیں سفر کریں، آپ جیتے جاگتے انسان ہیں، میں بھی سفر کرتا رہتا ہوں، تو کہیں پہ کوئی پوچھے جی ہاں بھئی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تو سب سے پہلے پوچھتے اپنا نام بتاؤ۔ دیکھ نہیں رہے کہ انسان کھڑا ہے، دیکھ نہیں رہے کہ آنکھیں ہیں، منہ ہے، اتنا بڑا وجود ہے، اور پھر پوچھیں گے نام بتاؤ، باپ کا نام بتاؤ، کہاں سے آئے ہو۔ وہ کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پہ لکھا ہوتا ہے جس کو شناختی کارڈ کہتے ہیں، وہ لفظوں کی دنیا ہے، اس میں میری پہچان ہے، وہ نہ پیش کر سکوں تو ثابت نہیں کر سکتا میں کون ہوں۔ 4 لفظ ہیں، اتنا سا کارڈ ہے، اس کے اوپر میں پورا درج ہوں، اور وہ نہ ہو تو کوئی مجھے ماننے کو بھی تیار نہ ہو کہ میں کون ہوں۔ اتنے قیمتی ہیں پہچان کی دنیا میں لفظ۔ اللہ کی زمین ہے، یہ ہم سے بھی پرانی یہاں پڑی ہے، انسانوں کو چند سال ہوئے ہیں، کوئی کروڑوں سال سے انسان ہے، یہ زمین اربوں سال سے آدم سے بھی پہلے کی یہاں پڑی ہوئی ہے، ہم تو کل اس پہ بسنے شروع ہوئے ہیں، اور ہم نے زمینوں کے نام رکھ دیے ہیں، اور زمین پاؤں کے نیچے زمین، اس کا نام پاکستان۔ نام نہ ہو تو وہ تو زمین انسانوں سے بھی پرانی پڑی ہوئی ہے۔ نام کتنے اہم ہیں، اور یہ نام اور یہ بولیاں ہمیں کیوں ملی ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی نام نہیں ہوتا، پھر اللہ ہمیں نام کی پہچان، ماں باپ اس کا کوئی نام رکھتے، وہ نام اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بات، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، اس کی وجہ ہے کہ آپ کام چھوڑ کے بات سننے آئے بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ قیمتی لوگ ہیں، میں آپ کو قیمتی سمجھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ قیمتی بات کر رہا ہوں، آپ کو قیمتی راستوں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے کام کی دنیا اور باتوں کی دنیا میں فرق کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کاموں کی دنیا میں اور باتوں کی دنیا میں فرق کریں، کام الگ کریں، باتیں الگ کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ باتوں کی دنیا میں کتنی طاقت ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس منبر سے جاری شدہ باتیں کتنی اہم ہیں۔ پھر آپ کو خبر ہوگی کہ باتیں ہمیں کیوں ملی ہیں۔ اللہ نے اپنی پہچان رکھی لفظوں میں، اللہ نے ہم سے بات کی لفظوں میں، اللہ نے ہم سے کلام کیا لفظوں میں۔ اور آپ کو خوبصورت بات بتاؤں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں باتوں کے حق میں یہ جملے کیوں پڑھ رہا ہوں، کام کو چھوڑ کے باتوں کے حق میں یہ جملے کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پار کے جہان سے اس جہان میں کچھ آیا ہے تو وہ باتیں ہی ہیں جو پرلی دنیا کراس کر کے اس دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ جو جبرائیل اٹھا کے لایا ہے وہ کیا ہے؟ باتیں، جن کو کتاب اللہ، کلام اللہ کہتے ہیں۔
میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا میرے ساتھ ان باتوں کی دنیا میں سفر کریں. میں آپ تھوڑی دیر بعد آپ کو قرآنی آیات کے حوالے کر رہا ہوں، اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر میں آپ کو جا کے بتاؤں گا کہ نبی کے نام میں ہمارا جینا کیوں ضروری ہے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کے نام پہ ہمارا جڑنا کیوں ضروری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے کام کی دنیا اور باتوں کی دنیا کو الگ کریں، تاکہ آپ میرے گفتگو سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے، کر لیں گے نا؟ آئیے سب سے پہلے میں آج کے اس مجمع کو یہ بتائیں کہ یہ اردو زبان ٹھیک ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں؟ اچھا آئیے، ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے نا؟ چلو میں گھومتا پھرتا رہوں گا، جدھر جاتا رہوں ساتھ ساتھ چلتے رہے گا. اب تو بچے نئے آ گئے ہیں، چھوٹی موٹی انگریزی بھی یہ سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں، آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں. میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں. کبھی کبھی میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، میں آپ کو قیمتی سمجھ کے قیمتی بات آپ کا مشیر بن کے، آپ کا خادم اور مشیر بن کے آپ کو کوئی قیمتی بات جو ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے میرے جانے کے بعد آپ کی زندگی میں رونق میں اضافہ ہو جائے. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں باتوں کو اور کام کو الگ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. اور آپ سمجھیں کیسے کہ آپ نے کام چھوڑا ہے اور بات سننے آئے بیٹھے ہیں. وہاں آپ نے کام چھوڑے ہیں، صبح اٹھنا، پھر کوئی کام کرنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا سونا، یہ سب کام ہے. اور اس وقت کیا ہے؟ اس وقت کلام کا سننا سنانا ہے، کلام کا پڑھنا پڑھانا ہے. میں بھی بغداد شریف سے آیا ہوں اگر، تو آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ شاہ صاحب آپ یہاں کیا کام کرنے آئے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کوئی اور کام نہیں، میں سجنوں سے آج بات کرنے آیا ہوں. اس لیے آپ نے مجھے یہاں بٹھایا ہے اور میرے سامنے مائک لگا دیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے یہ کر دیتے ہیں کہ یہ پیروں کا بچہ بات کرنے آیا ہے، تو آئیے ہم بات کو اور کاموں کو ایک دفعہ اللہ کے اتارے ہوئے کلام میں سے سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بات اور کام اس کا آپس میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ تیار ہیں؟ تو آپ مجھے فرق بتاتے رہیں گے نا. تو میں پہلے آیتوں کا چھوٹا سا گلدستہ کس بات پہ چن رہا ہوں کہ باتوں میں اور کاموں میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلے جی آپ کلام سن لیجئے. بلکہ اس سے پہلے یہ کہہ دیتا ہوں کہ بس زیادہ نہ کہیے گا، لیکن جتنی کہوں اتنا مان لیجئے گا، تاکہ اس کے بعد آپ آیتیں سنیں تو آپ کو لطف آئے. درخت کا لگنا، اس کو پانی لگانا، اس کا بڑھنا کئی مہینے لگ جاتے ہیں. چھوٹا درخت تو بڑا درخت تو 4 5 سال میں بڑا ہوتا ہے. اور یہ جو فصلیں اگتی ہیں وہ جو گندم ہے وہ 4 مہینے بعد بڑا ہو جاتا ہے اس کا درخت جو ہے، اور وہ جو اس کا پودا ہے. اور اگر پنیری لگائیں دھان کی تو وہ بھی چند دنوں بعد بڑی ہو جاتی ہے. گنا لگائیں تو سال بعد 8 مہینے بعد بڑا ہوتا ہے. تو درخت کا بڑا ہونا اس کے اوپر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، وہ کام ہے. بیج لگانا، پانی لگانا، بڑا ہو جانا اس کا وہ کام ہے. آپ ذرا مجھے باتوں اور کام اس کے فرق میں ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ پڑھ کے دکھائے. اچھا، یہ سبحان اللہ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، دوسری اللہ کی صفت ہے. اچھا، اب آپ یہاں سے سبحان اللہ اٹھا رہے ہیں نا، ذرا اس کا وزن چیک کریں کہ اٹھاتے ہوئے آپ کو کتنا وزنی لگا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے گلے سے، آپ کے لبوں سے آتے ہوئے آپ یہاں سے سبحان اللہ آپ نے اٹھائی ہے، اس کو آرام سے اٹھا کے ذرا ایک دفعہ پھر لبوں پہ لے آئیں. ایک دفعہ پھر لے آئیں. اب اس کو نوٹ کر لیں، آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں. 2 لفظ ہیں، سبحان اور اللہ. یہ ہے باتوں کی دنیا کا تحفہ. اور اب ذرا اپنا ایمان ٹٹولیں کہ ان 2 لفظوں نے کیا کیا ہے. ایک اتنا بڑا درخت لگوا دیا ہے کہ یسیر الراکب فی ظلھا
500 عامن 500 سال اس کی چھاؤں میں کوئی سواری پہ دوڑتا رہے اس کی چھاؤں ختم ہوتی؟ مجھے یہ بتائیں، ذرا سائز چیک کریں کہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کے نیچے کوئی سواری پہ 500 سال دوڑتا رہے اس کی چھاؤں نہیں ختم ہوتی، اور لگایا کس نے؟ ذرا پھر پڑھ دیں، وہ جو کام ہوا ہے اس کو بھی چیک کریں، اس کا سائز بھی چیک کریں، اور ذرا سبحان اللہ کا بھی سائز چیک کریں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، سبحان اللہ وڈی ہے یا بوٹا وڈا ہے؟ او کام میں گوڑیاں فرشتے دیتیاں ود کے جنت چگلیاں لایا ہے تو تجھے تساں کیتا ہے، تساں ہی طرح ایک باری موڑ پڑھو جو سبحان اللہ۔ اس کا بھی سائز چیک کریں، اس کا بھی سائز چیک کریں، یہ بھی آپ نے اٹھایا ہے۔ اور آپ کا نبی کہ آپ کا نبی تو وہ نبی ہے جو اس بوٹے تلوں پھر رہی آیا ہے۔ اللہ نے اس نو ان علاقیاں دی سیر کرائی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا سائز چیک کریں، درخت کا کام جو ہوا ہے اس کام کو بھی دیکھیں اور ذرا لفظوں کو بھی دیکھیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کام بڑا یا لفظ بڑا؟ دیکھا، آپ کو سوچنا پڑ گیا نا بھئی ایک کام بڑا ہے یا لفظ بڑا ہے؟ سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ دی مارے ہو ایڈا بڑا بوٹا۔ تو آپ جناب اور چیک کرو کہ کون سی چیز کی قدر بڑی ہے۔ آپ کے 2 لفظوں میں اتنا بڑا درخت کھڑا ہوا ہے، تو آپ کاموں میں اور باتوں میں ذرا فرق چیک کریں کہ لفظوں کی کتنی بڑی شان ہے کہ ایک ایک لفظ کے اندر مالک نے اتنے بڑے بڑے وجود چھپا دی۔ چلیں ایک دفعہ یوں کر لیتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہیں لفظ جو آپ نے پڑھے ہیں، اور آپ کے ایمان کے مطابق اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جنت آپ کو اس کلمے کے صدقے ملی ہے، اس جنت کا جو سب سے چھوٹا پلاٹ ہے، یعنی کالونی کا سب سے چھوٹا پلاٹ، جو سب سے آخری امتی کسی نبی کا جو اپنی سزائیں وغیرہ بھگت کے آخر میں داخل ہوگا، وہ سب سے چھوٹا جنت کا پلاٹ صرف اس کو مل سکتا ہے جس نے اس کلمے کا ورد کیا ہو۔ وہ آخری جنت کا پلاٹ اللہ کے نبی نے بتایا، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نظر آنے والی 10 کائناتوں سے بھی وہ ایک امتی کا پلاٹ بڑا ہے۔ یعنی سورج، چاند، ستارے، زمین جتنے آپ کو نظر آتے ہیں، اس سے بھی وہ ایک پلاٹ بڑا ہے۔ تو مجھے اب آپ بتائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو لفظوں کی دنیا کا تحفہ ہے۔ میں انہوں یہ دسو جو اے ہن کلمہ بڑا ہے یا جنت بڑی ہے؟ آگئے نا، پھنس گئے نا، فیصلہ کریں دی باقی مشکل پہ ہی ہوندی ہے، بھئی کی کریے، کیڑے پاسے سہ زائنس گال کریے، پتہ جنت بڑی ہوئے، پتہ کلمہ بڑا ہوئے۔ سیدہ نبال جو پوچھ دا پہ جو کلمہ بڑا ہے جنت، او دس ہے ایسی چیک کرو، کام بھی چیک کریں اور کلام بھی چیک کریں۔ سبحان اللہ پڑھی ہے تو کلام بھی چیک کریں اور درخت کا سائز بھی دیکھیں۔ آپ آج کام کی دنیا چھوڑ کے بات سننے آئے بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے آج یہ عنوان پڑھا ہے، تو کہ آپ بار بار آتے ہیں، ممبر بچتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ باتوں کا کتنا بڑا وجود ہے اور باتوں کی کتنی بڑی شان ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہم سے بات نہ کی ہوتی تو یہاں کیسے پتہ چلتا کہ مجھے کس نے بنایا ہے، میں کون ہوں، میں کہاں سے ہوں۔ جن ماں باپ سے پوچھا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تم پیٹ میں آئے ہو تو ہمیں پتہ نہیں تھا کون آ گیا، نہ ماں بہن بھائیوں سے کسی نے پوچھا۔ تو اگر اللہ باتوں میں اپنا تعارف اور گفتگو نہ رکھتا تو زندگی پھیکی ہو جاتی۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو کہی کہ چونکہ اللہ نے اپنا تعارف باتوں میں رکھنا تھا، اس لیے آسمان سے اللہ نے باتیں اتاری، اس لیے آسمان سے ان باتوں کی کتابوں کو اللہ نے اتارا، اور چونکہ یہ اللہ کی منشا تھی، اسی صدقے مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں لفظ عطا فرمائے۔ یہ لفظ نہ ہوتے تو ہماری پہچان ہی ختم ہو جاتی، مالک نے لفظوں کے ذریعے ہمیں پہچان عطا فرمائے۔ آپ اپنے وجود کو اپنے نام سے ہٹا کے دیکھیں،
آپ اپنے لفظوں کو ایک دفعہ ختم کر کے دیکھیں کہ لفظ نہ ہو تو کدے گیا میں اور کدے گئی میری، کدے گیا میرا پاکستان، کدے گیا میرا موٹر سائیکل، کدے گیا میرا مکان، کدے گیا میرا خاندان، کدے گیا میرے یار، میرا فیس بک اکاؤنٹ، میرا فون، میری سم، میرا نمبر، میرے موٹر سائیکل دا نمبر، کدے گئی ساری پہچان؟ اگر نام نہ ہوتے، لفظ نہ ہوتے تو یہاں میں ہی ختم ہو جاتی. تو تیری میری حالت نظام ہی کوئی نہ رویا. آپ کو پتہ ہے یہاں اللہ نے آپ کو مکان دیے ہوئے ہیں تو لیکن وہ اراضی سینٹر سے آپ کو ایک کاغذ لینا پڑتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا مکان ہے. بھئی مکان میرا بنایا میں راندہ میں وچ بالا نال پیا، پر اگر ویچنا پہ جاوے دسنا پہ جاوے اگلے آدھے کاغذ لے آؤ جو اندے اتے لکھی ہویا تیرا ہے. لے بھئی نہ میں ویچ سکتا نہ میں خرید سکتا جو اگر وہ لکھی ہویا کاغذ نہ ہوئے. اتنی تا لفظاں دی اہمیت ہے جو میں دا مکان ہے، میں بنایا ہے، میں وچراندہ پیا، پر وہ بھی ویچن کرن واسطے میں کاغذ چاہیے ہے. کاغذ تے کی شے لکھی ہوئی ہے؟ لفظ. کی لکھی ہویا؟ گلاں. کی لکھی ہویا؟ میرا نام، ابے دا نام، خاندان، علاقہ، حدود اربا، بورے آلہ. اتنے جا کے کسی تحصیلدار پٹواری دے دستخط ہو گئے. لفظوں میں اللہ نے یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے. آئیے میں آپ کو قرآن پاک سے ایک اعلان سنانا چاہتا ہوں. جی میں سپیکر اچھ اعلان ہوندہ ہے نا، ایک ضروری اعلان سنیے اس تو بعد کوئی ضروری اعلان کیتا جاندہ ہے. ایک آسمان تو کلام اترے ہے اعلان، تو آپ ذرا ایک اعلان سن لیں. سپیکر کھول کے اعلان کر چھوڑا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الا جب بھی الا پڑھا جائے تو سمجھے اس کا مطلب یہ ہے ایک ضروری اعلان سنو. ٹھیک ہے؟ اس تو بعد بندہ کنچا چھوڑے. اعلان کہاں سے آیا؟ آسمانوں سے. اور اعلان کس نے کروایا؟ رب نے. اے ساؤنڈ سسٹم آلے دا ساؤنڈ سسٹم بنے ہے، سلطان ساؤنڈ سسٹم آلے دا لوے دا سپیکر میری گل تو اڈے تائیں پیا پہنچائندہ ہے. اور جڑا اعلان میں سناون جاندہ پیا اے دے واسطے میں رب دا مٹی دا سپیکر پیا بڑھنا. یہ میں بھی رب کا سپیکر ہوں، میرے میں سے اللہ کا اعلان چل رہا ہے. یہ سپیکر بھی اللہ دا اور جو میں آپ کو اعلان سنا رہا ہوں وہ بھی اللہ کا. لفظ بھی اللہ کے، سپیکر بھی، آواز بھی اسی کی دی ہوئی، بندہ بھی، ڈیزائن بھی اسی کا، بنایا ہوا بھی اسی کا، اور اعلان بھی اسی کا. اللہ ایک ضروری اعلان سنو. لہ الخلق والامر، لہ الخلق والامر، لہ الخلق والامر. ایک ضروری اعلان سنو. مخلوق جس کی مخلوق حکم بھی اسی کا. جس کی مخلوق حکم بھی. اعلان ختم ہوا. چلو ایک اور اعلان سن لو. قرآن میں سے ایک اور اعلان سنا رہا تاکہ آپ کو اعلان سے دلچسپی ہو جائے. اللہ ایک ضروری اعلان سنو. بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک ضروری اعلان سنو. اگر تمہارا دل بے قرار ہے، اگر تمہارا دل بے چین ہے، اگر تم مضطرب ہو، اگر تم پریشان ہو تو ہمارا اعلان سن لو. اللہ ایک ضروری اعلان سن لو. بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تمہیں دلوں کا اطمینان چاہیے تو کہیں اور مت بھاگو. دلوں کا اطمینان اور قرار اور سکون اللہ کی یاد میں ہے. اگر کوئی دلوں پریشان ہوئے تو انہیں پیغام سنا چھوڑو. اعلان ختم ہوا. اگر کسی کو یہ بیماری ہے دل کی پریشانی کی
تو وہ اللہ کا اعلان سن لے. یہ دل بھی اللہ نے بنایا ہے, سکون بھی اللہ نے بنایا ہے. وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ دل کا سکون میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے. ایک ضروری اعلان سنو, بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان اور سکون اور چین اللہ کی یاد میں ہے. تو آپ پھر یہ آپ کی مٹی کے سپیکر میں سے بھی یہ اعلان آگے جاری ہوگا کبھی؟ سنا لیجیے, یاد کر لی آپ, اللہ کا اعلان یاد کر لیں. ایک اور اعلان سنا دوں آپ کو مٹی کے سپیکر سے. کبھی کبھی اب دیکھیں, اب آپ اس وقت آپ کے اندر بڑی باتیں چل رہی ہیں, جو ایک وہ ہے جو آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور منہ سے کہہ رہے ہیں, ایک یہ جو باتیں آپ کے اندر چل رہی ہیں. اب اللہ کہہ رہا آسمانوں سے, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. چاہے کسی بات کو اندر چھپاؤ یا کسی بات کو اونچا پڑھو, جیسے یہ اسلی مبارک سپیکر میں اونچا پڑھ رہا ہے, یا تم سبحان اللہ اونچی پڑھ رہی ہو, وہ اونچے جو سبحان اللہ تم نے پڑھی ہے وہ تو سب نے سنی, ریکارڈ بھی ہو گئی, یہ بھی پڑھ رہا ہے, دور دور تک آواز چل رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے چاہے اونچی پڑھو جو سب نے سنی اور ریکارڈ بھی ہو گئی اور جس کی آواز بھی بہت بلند ہے, لیکن چاہے وہ بات جو تم نے اندر چھپائی ہوئی ہے, جو ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے, جو تمہارے اندر چل رہی ہے, تو اللہ کہتا ہے چاہے اونچی کرو چاہے چھپا کے کرو. اونچی والی تو سب نے سنی, فرشتوں نے بھی سنی. اللہ کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور. اللہ کہتا ہے میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم نے سب سے چھپائی ہے اور تمہارے اندر چل رہی ہے. باہر والی تو سب نے سنی, اندر والی تو میں جانتا ہوں. انہو علیم بذات الصدور. میں تو وہ ہوں جو سینے والی جو چھپی ہوئی باتیں جو تم نے کسی کو نہیں بتائیں, جو تم نے کھولی نہیں ہیں اور اندر چل رہی ہیں. مالک کہتا ہے باہر والی تو جس نے سنی اس نے سن لی, اندر والی تو میں بھی جانتا ہوں. میں تو تمہاری اندر والی باتیں بھی جانتا ہوں جو تمہارے اندر چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے بندے کے دل میں یہ خیال چلا جائے کہ یا اللہ یہ اندر والی ساری باتیں تو ان پتہ ان پہیاں, جو میرے اندر چلے نال آلے نو پتہ کوئی نہیں, پیر صاحب نو پتہ کوئی نہیں, ہوری گھر کے نو پتہ کوئی نہیں. اچھا تو ساریاں جاننا ہے. تو اب اللہ اگلی آیت میں ایک اور اعلان کر رہا ہے, وہ سن لیں. اصل میں آپ کو اعلان سنانا تھا لیکن پچھلی آیت کے ساتھ کرنا تھا. پچھلی آیت یہ ہے کہ چاہے کوئی بات اونچی کرو چاہے اندر چھپاؤ. چاہے اونچی کرو چاہے چھپاؤ میں تو اندر کی بھی جانتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے اب اعلیٰ ایک ضروری اعلان سنو, یعلم من خلق. وہی نہ جانے جس نے تمہیں بنایا ہے تو کون جانے پھر؟ ایک ضروری اعلان سنو, اگر وہی نہ جانے جس نے تمہیں بنایا ہے تو پھر کون جانے؟ الا یعلم من خلق. جس نے پیدا کیا ہے اگر وہی نہ جانے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے, وہ تو پیدا ہی اسی نے کیا ہے, تو پھر اور کون جانے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اللہ کہتا ہے میں تمہارے اندر کی بھی ہر باریک بات جو ابھر رہی ہے اس سب سے واقف ہوں. 3 اعلان سنی بیٹھے ہیں آپ. اچھا ایک اور اعلان سنا دیتا ہوں, چوتھا اعلان. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا, یہ سب کو بعد میں بھی کبھی دلچسپی ہو قرآن کے ساتھ. آپ کو پتہ جب بھی میں سجنوں سے ملتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میرے سجنوں کے قرآن کی واقفیت میں اضافہ ہو جائے, اس لیے میں کسی نہ کسی لفظ کو ضرور موضوع گفتگو بناتا ہوں. جیسے آج میں نے کہا کہ اگر اللہ یہ ان کو سننے کو مل جائے تو ان کے کان کھڑے ہو جائیں کہ اللہ نے آسمان سے کوئی اعلان کیا ہے. تو آپ نے ایک اعلان سنا, پھر دوسرا سنا, پھر تیسرا سنا. ایک تو یہ تھا کہ اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے, دوسرا یہ کہ جس کی مخلوق ہے حکم بھی اسی کا چلے گا,
اور تیسرا یہ کہ اگر وہی نہ جانے تو کون جانے جس نے بنایا ہے تمہیں۔ تو اب ایک اور اعلان سنیے، پر یہ اعلان میں نبی کے فرمان سے چن رہا ہوں، تو میں اس کو تلاوت نہیں کروں گا، نثر میں پڑھوں گا تاکہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے، تو نثر میں پڑھوں گا، لیکن وہ بھی اللہ سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ ایک ضروری اعلان سنو، وَإِنَّ النَّفْسَ لَن تَمُوتْ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، ایک ضروری اعلان سنو، تم میں سے کوئی ذی روح، کوئی جان ہرگز اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک اس کے رزق کو مکمل نہ کر دیا جائے۔ اعلان ختم ہوا۔ تم اپنا رزق کھائے بغیر مر سکتے؟ یا رب، تمہیں نبی کے ممبر کے سامنے بیٹھے ہو، اعلان پتہ چل گیا نا۔ اچھا، یہ جو اعلان والی باتیں ہیں نا، یہ موٹی موٹی ہیں۔ موٹی کا مطلب ہے، جب دیکھیں جب سپیکر کھولتا ہے نا مولوی، تو سب سے پہلے چیک کرتے ہیں، ہیلو ہیلو، جو چیک کرے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، وہ اعلان بعد میں آتا ہے۔ تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ جو عربی کا اللہ ہے، یہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے بندو ایک ضروری اعلان سنو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، ایک ضروری اعلان سنو، تم میں سے کوئی جان ہرگز اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ کر دیا جائے۔ ہمیں پیران دا بالا ساڑھے کو لوگ امدے نوادن جی کہیں ساڑھا رزق بند چھوڑے ہے، ساڑھی دکان بند چھوڑی، ساڑھا مکان بند چھوڑے ہے، میرا کاروبار بند چھوڑے ہے، میرے بالا دا رزق بند چھوڑے ہے۔ تو صحیح سن دے ہو کہ کوئی نہ، تو آدھری رولا ہے یہ جیسا در ٹورے بدن لوگ، یعنی رولا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ساڑھا مکان کہیں جادو کر کے ٹوڑا کر کے ساڑھا کم بند چھوڑے ہے، ساڑھا رزق بند چھوڑے ہے۔ او پتہ نہیں تو ادھر بھی لوگ ہی جی گلا کریں دے کہ نہیں، میں چونکہ پیران دا بالا نہ تے ممبر سجا کے بانا تے ون پون علاقے چ لوگ آمدن، تو یہ جی گلا کریں دے پیر جی سان پتہ لگ گیا کہ ساڑھا رزق بند چھوڑے ہے۔ ہن نبی دا فرمان ہے آدھا پہ ہے، جو چنگا ہے کہ تہاڈا رزق بند چھوڑے ہے، تو 5 7 8 سال اور زندہ رہ سو، جو جدن تائیں تہاڈا رزق مکمل نہ پہنچ جاوے تو سب مر ہی نہیں سکتے۔ اتنے ایک سا ہی نہیں ادھارا ملدا، اتنے ایک سا ہی اگلے ادھارا نہیں دے۔ چنگا اگر کہیں کل کوئی یہ طاقت ہے تو اور دا پیسے دے کے آنکھوں میاں میرا رزق کو بنیندہ ہی تو بند تاکہ میں کچھ دیں تو اور گزارا، جو کہ نبی دا کول پہلے پورا ہونا ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مر بھی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ کر دیا جائے۔ کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کا رزق روک سکے۔ رازق کون ہے؟ لوگ کوشش کرتے ہیں پر کامیاب ہوتے، صرف اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔ رزق کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا۔ آپ جب بھی اپنے رزق میں برکت یا بے برکتی ڈلوائیں گے، خود ڈلوائیں گے، کسی دوسرے کو اللہ نے اس طرح اجازت نہیں دی کہ وہ آپ کے رزق کے جو آپ کے حصے میں لکھا ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا۔ آپ مر بھی نہیں سکتے جب تک اپنا حصہ نہ کھا لیں، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، تم میں سے اس وقت تک کوئی ہرگز مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے رزق کو مکمل نہ کر دیا جائے۔ اپنے نبی کے منہ سے نکلے ہوئے کوئی اعلانوں سے تسلی ملی ہے کہ کوئی نہ؟ آپ بڑی تسلی سے وقت گزاریں۔ میں دیکھیں، میں ممبر پہ تو بیٹھا ہوا ہوں، مشیر ہوں، آپ کا ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن جو بھی بات کر رہا ہوں آپ کے نبی کے لبوں سے لفظوں کو چن رہا ہوں، پھر آپ پہ پڑھ رہا ہوں۔ تفصیل میں تو میں جا ہی نہیں رہا، میں تو اعلان پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ کر رہا ہوں، سادہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، بہت تفصیلوں میں جا ہی نہیں رہا۔ ہاں البتہ لفظوں کی اور باتوں کی دنیا کے فرق کو میں نے ضرور آپ کے اوپر پڑھا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ لفظوں کی دنیا اور کام کی دنیا میں کیا فرق ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے جو آیت پڑھی ہے دوبارہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا لہ الخلق والامر، ایک ضروری اعلان سنو، جس کی مخلوق امر بھی اسی کا،
یہ مخلوق اللہ کا کام ہے، یہ میرے سامنے بھی اللہ کا کام جڑا بیٹھا ہے، آپ کو اللہ نے بنایا ہے، آپ اللہ کا کام ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کام ہے۔ تو آپ اللہ کے کام کے جھرمٹ میں سے نکل کے اس کے سورج، اس کے چاند، اس کے ستاروں، اس کی زمین پہ چل کے، اس کی آسمان کی چھت کے نیچے چلتے ہوئے، اس کے ستاروں اور چاند کے جھرمٹ میں آپ میرے پاس باتیں سننے آئے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کے کام کو دیکھا ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں مچھلیاں ہیں، کہیں جانور ہیں، کہیں چرند ہیں، کہیں پرند ہیں، کہیں حشرات ہیں، کہیں کیڑے ہیں، کہیں مکوڑے ہیں، کہیں ہوائیں، بادل اور ان کے اندر گرج اور چمک اور بجلیاں، یہ ساری چیزوں پہ آپ نکل کے آج باتیں سننے آئے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو، تم میری مخلوق کے جھرمٹ میں سے آئے ہو، میرے کام کو دیکھ کے آئے ہو، پر سنو، لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، جس کی مخلوق ہے حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے امر، لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، جس کی مخلوق امر بھی اسی کا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کو میں نے جو تعارف کروایا ہے تو ان کے اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میری مخلوق تو تم نے پہچان لی ہے کہ یہ انسان بھی میری مخلوق ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ بھی میری مخلوق ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا امر کیا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا امر کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کا امر کیا ہے، قرآن سے پڑھ کے بتا دوں نا، کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ جس کی مخلوق اسی کا امر، اس کا امر ہے کیا؟ پر آپ کو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کو سننے سے پہلے آپ اللہ کے کام اور اللہ کی بات، اس کے فرق کو ابھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، تاکہ آپ کو یہ آیت اور لطف کرے کہ میں نے جو ایک اعلان کیا اتنا بڑا، اس میں الا لہ الخلق والامر، اتنا بڑا اعلان تھا، ایک ضروری اعلان سنو، جس کی مخلوق اس کا امر۔ اب وہ امر ایک لفظ ہے، چلو مخلوق کی تو سمجھ آتی ہے، یہ امر کیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو قرآن پاک کے دل کی طرف لے جاتا ہوں، اور قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، قرآن کا دل ہے سورہ یاسین۔ اس سورہ یاسین کو اللہ نے قرآن کا دل فرمایا، اور میرے نبی نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے، آپ کے نبی نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے، مجھ محمد بن عبداللہ کی یہ خواہش ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظیم، کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں قرآن کا دل محفوظ ہو، یعنی میرے ہر امتی کو سورہ یاسین یاد ہو۔ آپ میں سے کوئی ہے جو نبی کی یہ خواہش پوری کرے گا؟ کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں، میں اس سے پہلے کہ سورہ یاسین میں سے امر کے اوپر کوئی آیت اٹھا کے آپ کو سناؤں کہ یہ امر کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں نے سورہ یاسین سے اٹھانی ہے آیت، تو اس سورت کے بارے میں آپ کے نبی نے کہا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے، مجھ محمد کا یہ دل چاہتا ہے، مجھ محمد کی یہ خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں قرآن کا دل محفوظ ہو۔ تو آپ نیت کر لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی تو آپ سورہ یاسین یاد کریں گے، تاکہ آپ نبی کی خواہش کو پورا کریں۔ ارادہ کرتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، بلکہ آپ اس طرح کریں، ارادہ بھی کر لیں اور میرے ساتھ سورہ یاسین کی 3 تختیاں، 3 جو آیتیں ہیں نا، وہ پڑھ بھی لیں کہ جی میں نے سبق بھی لے لیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ تک نبی کا کلام پہنچایا ہے۔ نبی نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں قرآن کا دل محفوظ ہو۔ تو بے شک آپ کو 10 سال لگ جائیں، 2 سال لگ جائیں، 1 مہینہ لگ جائے، پر آپ نبی کی اس خواہش کو پورا کرنے والا سبق ابھی لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیے میرے ساتھ، میں پڑھوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ دیجئے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، یاسین والقرآن الحکیم
इन्नक लमिनल मुरसलीन। बस 3 आयतों का सबक हो गया। आपने नियत कर ली थी ना कि मैं इंशाअल्लाह सूरह यासीन को याद करूंगा। आपने इंशाअल्लाह कहा था, मैंने आपको तख्ती भी पढ़ा दी। तो आइए अब सूरह यासीन में कुरान के दिल में जाते हैं और उसमें से ये पूछते हैं कि अल्लाह तेरा अम्र क्या है। और मैं गुफ्तगू किस पे कर रहा हूं कि कामों की दुनिया में और बातों की दुनिया में फर्क जाने और ये जानने की कोशिश करें कि बातों का मेयार कितना बड़ा है। आप अल्लाह के काम में से निकल के आज अल्लाह की बात सुनने आए बैठे हैं। आप जब से पैदा हुए हैं आप अल्लाह का काम जो है ना उसका लुत्फ उठा रहे हैं। अल्लाह के काम ने आपकी ज़िंदगी को मुमकिन बनाया है। ऊपर सूरज आया है तो नीचे फसलें पैदा हुई हैं। ऊपर सूरज आया है आपने चलना फिरना शुरू किया है। अल्लाह का काम है आपको बनाया। आपके अंदर नींद आई है तो आपने आराम किया है, या आपने खाना पीना खाया है तो अल्लाह की ज़मीन ने आपको खिलाया है। तो आप अल्लाह का काम, उसकी हवा से आपने सांस ली है और उसके पानी से आपने अपनी प्यास बुझाई है और उसकी ज़मीन के खानों से आपने ख़ुद को अब ताकतवर रखा हुआ है और उसकी ज़मीन के खाए से आपका ये वजूद बढ़ा है। तो आप सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के काम से फ़ायदा उठाते हुए आज अल्लाह की बात के आगे आए बैठे हैं। और मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह ने आसमान से ऐलान किया कि जिसकी मखलूक है उसी का हुक्म है, जिसका काम है उस काम पे हुक्म भी किसका चल रहा है? अल्लाह का। और आइए अब अम्र क्या है उसके ऊपर मैं आपको कुरान की आयत सुनाता हूँ। जो बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं वो तो बड़े अरसे से इन बातों को सुन रहे होंगे। छोटे बच्चों को तारुफ हो जाएगा, नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग कुरान के साथ पहले से आगे बढ़ के जुड़ जाएं। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अमरुहु, बेशक उसका अमर ये है। इन्नमा अमरुहु, बेशक उसका अमर ये है। यहां पे जो हु जो आप हु सुन रहे हैं ये हु की ज़मीर अल्लाह की तरफ है। जैसे कहते हैं हु अल्लाह, हु वो अल्लाह। तो आप सुनिए, इन्नमा अमरुहु, बेशक उस अल्लाह का अम्र ये है। आपने पहले ऐलान सुना, अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, जिसकी मखलूक उसी का अम्र। अब अल्लाह कह रहा है कि जाहिर है किसी के दिल में सवाल पैदा हो जाता है कि अम्र क्या है। तो अल्लाह कहता आओ आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा अम्र क्या है। इन्नमा अमरुहु, उसका अम्र ये है, इज़ा अरादा शैआ, कि जब वो किसी चीज को बनाने का इरादा करता है, यानी पहाड़ बन जाए, सूरज बन जाए, आसमान बन जाए, जमीन बन जाए, और बगैर आसमान बने तो बगैर पिलरों के बन जाए, और जमीन हो तो चारों तरफ से जमीन ही जमीन हो, पहाड़ हो तो इतना बड़ा वजूद हो, समंदर हो तो इतना गहरा हो, इतना बड़ा हो कि आंखें थक जाएं और समंदर चलता रह जाए। तो अल्लाह कहता है आओ, जब ये जो चीजें तुम देख रहे हो, सूरज इतना जबरदस्त हो कि 2 मिनट कोई उससे आंखें ना मिला सके, तो अल्लाह कहता है ये जो शय, ये जो चीजें अल्लाह ने बनाई हैं, इसके ऊपर आए आपको बताते हैं कि अम्र क्या है। इन्नमा अमरुहु, अल्लाह का अम्र ये है, इज़ा अरादा शैआ, जब किसी चीज को बनाने का इरादा करता है, अन यकूल, बातों की दुनिया, काला यकूलु, काल यकूल, बातों की दुनिया पे अल्लाह कह रहा है, अन यकूल लहू कुन फयकून। या अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने अम्र का तारुफ करा रहा है।
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ جتنا کام آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بناتے ہوئے اس کام کو کہتا ہے، ارادے اپنے کو کہتا ہے ہو جا، کن کن کن، ہو جا، فیکون۔ تو کیا مجال ہے کہ وہ کام نہ ہو؟ جب وہ اپنے ارادے کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ حضرت اگر میں یہ آیتیں قرآن سے باہر نکال کے ان کو نہ سناؤں تو یہ تو آیتیں بڑی مست کرنے والی ہیں، ان کا حق ہے۔ اللہ نے ان سے بات کی ہے، اللہ نے ان کو اپنا امر بتایا ہے کہ میرا امر کیا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرا امر یہ ہے کہ جب میں اپنے ارادے کو کہتا ہوں کہ یہ چیز ہو جائے، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو پورا جہان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے ایک کن دبن آیا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جو یہ سورج بڑا ہے یا کن بڑا ہے؟ اب میں آپ سے کہتا ہوں جو پہاڑ بڑا ہے یا کن بڑا ہے؟ اللہ کہتا ہے جب میں یہ ساری چیزیں بناتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں ان کو؟ ہو جا، فیکون۔ میرا صرف کہنا ہوتا ہے ان یقول لہ کن، میں کہتا ہوں ہو جا اور وہ پہاڑ بن جاتا ہے، سورج بن جاتا ہے، زمین بن جاتی ہے، آسمان بن جاتی ہے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پہاڑ، سورج، زمین، آسمان بڑا ہے یا کن بڑا ہے؟ یہ اللہ نے ہم سے بات کی ہے، وہ آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے۔ وہ خود بتا، اس کا دل کرتا ہوگا تو اس نے یہ لکھا ہے قرآن میں اور نیچے بھیجا ہے، اس کے وہ نقطے نہیں مٹنے دے رہا۔ وہ کہتا ہے اتنے انجان کیوں چلتے ہو؟ جان کے چلو، سمجھ کے چلو۔ آؤ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کبھی کبھی آپ سننے آتے، میں نے کہا اپنے خالق کو سنیں، یہ خالق کا کلام ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اگر جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہے اور یہاں کوئی حافظ بیٹھا ہے جو بتا دے کہ قرآن سے باہر میں نہیں گیا، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، جب وہ بتا دے کہ یہ عربی میں پڑھا ہوا، ساتھ ساتھ میں عربی پڑھ رہا ہوں، اگر یہ پک پتہ لگ جائے کہ یہی وہ قرآن ہے تو اللہ کے نبی کے لب ہل رہے تھے۔ نبی بیٹھا ہوا تھا اپنے صحابیوں میں، نبی کے لب ہل رہے تھے، لیکن لب پتہ کیا پڑھ رہے تھے کہ یہ قرآن میں مجھ محمد نے تمہیں نہیں پڑھایا، اس قرآن کا تمہیں تعلیم کرنے والا رب رحمان ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے رحمان نے یہ قرآن پڑھایا ہے، نبی کہتا ہے کہ مجھے رب رحمان نے یہ قرآن پڑھایا ہے۔ حالانکہ لب تو نبی کے ہل رہے ہیں، لوگ تو نبی کے منہ سے سن رہے ہیں، پر وہ خود کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن تعلیم فرمایا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کبھی آئیں اور اپنے رب کی باتیں سنیں۔ آپ نے ساری مخلوق کو سنا ہے، کبھی کبھی نکل کے خالق کو بھی سنیں۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے۔ اللہ تم سے کہہ رہا ہے کچھ مجھ سے کہا ہوتا، کچھ مجھ سے سنا ہوتا۔ میں پتہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں، آپ کی ذات میں، آپ اس کی تخلیق ہیں، اس نے آپ کو ڈیزائن کیا ہے، اس نے آپ کو بنایا ہے،
یہاں دنیا میں کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کو اس نے بنایا ہے. یہ جس کو سن رہے ہو اس کا کلیم ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ کہہ رہا ہے کہ جیسا میں نے تمہیں بنایا ہے میں نے تو کسی سے پوچھا ہی نہیں، نہ تمہارے ماں باپ سے پوچھا نہ تمہارے رشتہ داروں سے پوچھا. تم ایک اگر بہن بھائی ہو تو ایک ہی ماں کے پیٹ میں سے نکلے ہو، تو میں نے نہ ماں باپ سے پوچھا کہ یہ بچے چاہیے کہ نہیں، نہ بہن بھائیوں سے پوچھا کہ یہی بھائی یا یہی بہن چاہیے کہ نہیں. میرے مالک نے کہا جو صورت میں نے تمہاری بنائی ہے میں نے مکمل خود تمہیں بنایا ہے، کسی سے میں نے نہیں پوچھا. تم میرے ہو تو تم سب کو سن رہے ہو، مجھے کیوں نہیں سنتے؟ اللہ کہتا ہے چلو اب میرے گھر میں آئے بیٹھے ہو تو مجھے سنو. وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ آج تم آئے میرے گھر میں ہو، سنو بھی مجھے. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ مجھ سے کہا ہوتا، کچھ مجھ سے سنا ہوتا. جب تم مجھ سے کچھ کہتے ہو تو شاید تمہیں لگے کہ وہ بہت دور ہے، تو وہ قرآن میں اپنے نبی کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ اے محمد تم ان کو بتاؤ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد تم بتاؤ کہ جب یہ مجھ سے بولیں گے تو جب یہ مجھے پکاریں گے تو ان کو بتا دو میں دور نہیں ہوں، میں پاس ہوں. یعنی بعض اوقات بندہ، آپ کو پتہ ہے یہ جو اونچا مائک ہے یہ آپ کو سنانے کے لیے ہے، وہ تو دل کی بھی سن لیتا ہے، وہ تو دل کی بھی سن لیتا ہے. اونچا مائک تو آپ کو سنانے کے لیے ہے تاکہ میں آسانی سے بولوں، تاکہ میں آسانی سے آپ کا تذکرہ کروں، آپ کے کانوں تک پہنچ جائے. وہ تو کہتا ہے میں تو دل کی بھی سن لیتا ہوں. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ کہتا ہے میں تو تمہارے دل کی بھی سن لیتا ہوں، جو دلوں میں چل رہی ہے. یہ مائک تو تمہارے لیے لگایا ہے، میں تھوڑی اتنا اونچا سنتا ہوں. میرے ساتھ تو تم دل میں بھی باتیں کر سکتے ہو. اور اللہ کہتا ہے کہ کہاں ڈھونڈ رہے ہو مجھے، میں تو قریب ہوں. مجھے بتائیں یہ آیت میں کہاں لے جاؤں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد کہو اپنے ماننے والوں کو کہ جب کوئی مجھ سے بات کرتا ہے، سوال کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں دور نہیں ہوں، میں پاس ہوں، پاس. اللہ. ابھی آپ نے سبحان اللہ پڑھی، ایک دفعہ پھر پڑھ دیں. آپ کو لگتا ہے جنت دور ہے، یہ آپ نے سبحان اللہ پڑھی ہے، اب بوٹا لگا کھلوتا، پھپڑے ہی کھلوتا ہے. آپ کا گھر دور ہے، وہ جنت اس سے بھی نزدیک ہے. اگر تواڈے کول کوئی قلعہ وگھا یا کنال ہے، تواڈی کنال اتھو 20 منٹ دے سفر تے، وہ 20 منٹ لگ سن اپنی کنال تے جاندی، باقی اتھے اج جا کے بی لے سو 4 مہینے بعد کنک دا بوٹا توان کوئی پر پیداوار دے سی. اتھے اتنا ٹائم ہے، مینو اپنے باغ کھیت جامن واسطے اتنا ٹائم ہے، اور پھپڑن واسطے بوٹے نو 4 مہینے لگنے. تو پڑھو ذرا سبحان اللہ. اے بی لایا نے او بوٹا پھپڑے ہی کھلوتا. تو میں دسو تواڈا باغ نیڑے یا جنت نیڑے؟ تو اتنی نزدیک تو جنت ہے. یہ پڑا ہے وہ بوٹا لگ گیا ہے، اتنا بڑا بھی ہو گیا ہے. یہ تمہارے کھیتوں سے بھی جنت قریب ہے. تمہیں لگتا ہے ابھی بڑے دن ہیں وہاں جانے میں. یہی تو مسئلے ہیں. اسی وجہ سے تو سجنوں نے دین کا لطف ہی نہیں اٹھایا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ پارالے دور ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. یہ نظر نہ آنے والے جہان کے 2 فرشتے تمہارے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں.
وہ کندھا مطلب تیری اکھیں دور ہیں، وہ تو ہور ہی نیڑے بیٹھے، جناب انہاں دی آداماں نو لکھ دے بیٹھے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کوئی دور سے تم پہ کیمرے نہیں لگائے ہوئے، تمہارے اوپر بیٹھ کے انہوں نے تم پہ کیمرے لگائے ہوئے۔ میرے نبی نے کہا کہ ایک دائیں کاندھے پہ بیٹھا ہے، ایک کھبے موڈے تے بیٹھا ہے، اے دور ہے تو لگتا جنت دور ہے، اتھو دے دو فرشتے تو توڑے موڈے تے جڑے بیٹھے۔ آپ کو بہت دور لگتا ہے وہ جہان، میں اب آپ کو فکر کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ آپ کے یہ یہاں سینہ ہے نا، اس سینے کے اوپر ایک جگہ دھک 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 دل دھڑک رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ دھڑکن 1.5 منٹ کے لیے رک جائے، یہ تو ماشاءاللہ بچپن سے چل رہی ہے، یہ ماں کے پیٹ میں جب بندہ 4 ہفتے کا ہوتا ہے، مجھے ایک ڈاکٹر بتا رہا تھا، دل والا ڈاکٹر، ہمارا بہت پیارا جاننے والا ہے، افتخار صاحب ان کا نام ہے، ملتان کارڈیالوجی میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں ایک دن ان کے ہاں دعوت پہ گیا ہوا تھا، لنگر بھی کھا رہے تھے، تو وہ چونکہ خدمت کر رہے تھے، لنگر میں بھی مشغول تھے اور کھلا بھی رہے تھے، تو میں نے کہا کہ حضرت سے کوئی بات پوچھ لوں، تو میں لقمہ کھا رہا تھا، تو ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اپنے شعبے کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا شعبہ کیسا ہے، آپ کون سا علاج کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی شاہ جی میرا شعبہ ڈاکٹری کا دل والا ہے، اور میرا شعبہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں کے پیٹ میں 4تھے ہفتے میں ایک گوشت کے چھوٹے سے لوتھڑے میں، چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے گوشت کا اتنا سا، نہ اس میں کوئی شکل نہ ہڈیاں نہ کچھ، ایک جگہ کے اوپر اس لوتھڑے میں ٹھک 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 شروع ہو جاتی ہے۔ میں دل کا ڈاکٹر ہوں، میرا شعبہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلتا کتنی دفعہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں ہسپتال میں کھڑا ہوتا ہوں، اگر بندے کی 100 سال عمر ہو یا 60 سال ہو یا 20 سال ہو، تو جب ہمارے پاس لے کے آتے ہیں تو وہ جو ٹھک ٹھک ماں کے پیٹ میں 4تھے ہفتے میں شروع ہوئی تھی، ہم سارا بندہ لیٹا ہو، چاہے اس کے ساتھ میں ٹانگیں نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، چاہے پورا سالم پڑا ہو، ہم اس کا وجود نہیں دیکھتے، ہم سب سے پہلے اس کے سینے پہ سر رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں یا کوئی مشین لگاتے ہیں۔ اگر وہ ٹھک 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 چل رہی ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی محنت شروع کر دیتے ہیں، چاہے اس کی ہاتھ بھی کٹے ہوں، ٹانگیں بھی کٹی ہوں، لیکن وہ ٹھک ٹھک چل رہی ہے تو ہم محنت کرتے رہتے ہیں، ہم اس کے اوپر اپنا ہنر آزماتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر سالم بھی پڑا ہو اور وہاں ٹھک ٹھک ہمیں سنائی نہ دے تو پردہ اوپر ڈال کے کہتے ہیں اس کو لے جاؤ، ساڑھا کام مک گیا ہے۔ یعنی یہ وہ مجھے ڈاکٹر بتا رہا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے جنت بہت دور ہے، جس دن میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ ٹھک 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 1.5-2 منٹ کے لیے، مجھے یاد نہیں ہے انہوں نے مجھے کتنے سیکنڈ یا کتنے منٹ بتائے تھے، جس دن یہ 1.5 یا 2 منٹ کے لیے یہ ٹھک ٹھک سلپ ہو گئی، آپ کی اسی لمحے اسرائیل سے ملاقات ہو گئی۔ آپ کو لگتا ہے وہ جہان دور ہے؟ تو پھر آپ نے آج تک پڑھا کیا ہے؟ اتنا ٹھک ٹھک چل دی پئی تو جناب اور ودے ہو، جس دن 1.5 منٹ سلپ ہو گئی وہ تھوڑی اگلی ملاقات اسرائیل تے دی ٹیم نال ہے، تو آپ سے اسرائیل 1.5 منٹ کے فاصلے پہ ہے۔ یہ تھوڑا گھر تو ہی زیادہ نیڑے اسرائیل۔ اس لیے جو ہمارا ذوق ہے اس جنت کے بارے میں، اس لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ جلدی جلدی بوٹے لا لو، اس لیے تو آنکھیں جاندہ اس پاسے اپنے گھر تے مکان بنا، جو اسرائیل نمین آیا تے اس مڑ چھوڑنا۔ اور کوئی کہہ دی ہے کتنا دور، ماشاءاللہ چل رہی ہے، دھڑکن چل رہی ہے۔ اسرائیل آپ سے 1.5 منٹ کے فاصلے پہ ہے۔ دو کرامن کاتبین پرلے جہان کے آپ کے کاندھے پہ بیٹھے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے جنت یا جہاں سے اگلا جہان آپ کے اتنے قریب ہے کہ آپ کا اپنا باغ دور ہے، وہ جنت جس میں بوٹا لگایا ہے اس تو ہی نیڑے پہ۔ یہ تصور اب آپ آہستہ آہستہ ختم کریں، خود کو اس جہان کے قریب سمجھیں۔ تواڈیاں اتنے بڑیاں پراپرٹیاں پئیاں، تواڈے اتنے بڑے مکان ہیں،
یہ تو سبحان اللہ تا تسبیح ہے، وہ اگلے بار بار پڑھائی کیوں ہے؟ وہ دے بوٹے نہ لگ دے ہوندے تو مڑ کیوں لوگ بار بار پڑھے نا؟ وہ پڑھ دے ہی سے پارو ہیں جو ایک ایک سبحان اللہ دا اسے بوٹا لگ دا ہے، بوٹا باغیں چ لگ دا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے مستقل نہریں بہ رہی ہیں۔ الحمدللہ آپ سب اس کے وارث بیٹھے ہیں۔ اللہ کے گھر میں صرف وہی آتا ہے جہیں دا جنت دا پلاٹ اگلے جہان تے ہوئے۔ 435 چکے چی توڑا پلاٹ یا چھوٹا جیا مکان ہے تو اے تو ان ماں پیو دی وراثت تو یا اپنی محنت دی کمائی نال تو سا اسارے ہے، پر جنت دا پلاٹ صرف اسے نو مل سی جیڑا اس دنیا دے اتے وقت دے نبی دی نسبت نو ثابت کرے سی۔ یہاں اگر آپ 10 بجے رات کا دروازہ کھٹکاتا ہے نا گھر کا تو وہ پوچھتے ہیں آبے کون ہے؟ وہ ابو بند ہوئے تو اندس نہ پمدہ ہے آواز نال نال جو میں اسے گھر دا فرداں، میں اس گھر دے سربراہ دا پوتراں یا کوئی چاچا ماما ہاں یا میں کوئی پتریر ملویر ہاں، وہ تو اندس نہ پمدہ اتھے تعارف کراؤنا پمدہ تا تو ابوہ کھلدا ہے۔ بندہ راتی دیر نال جاوے تو اپنے گھر دبوہ تعارف کرا کے کھلدا ہے۔ یہ میں اتھے توڑے مکان ہیں اور اندر تعارف کرا کے داخل ہوندے ہو، انجے وہاں کوئی نہیں جاندہ تے غیر ہی کوئی نہیں بڑھ سکدا۔ یاد رکھو میرے بھائیو دوستو بزرگو، جائیں جنت دا بوہ ٹپنا ہے، بوہ دے اتے دسنا پوسی اپنی نسبت وقت دے نبی نال ثابت کرے سیں تا جنت دا بوہ ٹپ سیں۔ یہ آج کی محفل کیوں چلی ہوئی ہے؟ یہ آج کی محفل اس لیے چلی ہوئی ہے کہ اگلے جہان کی پراپرٹیوں میں اور زمینوں میں اور باغات میں ہمارے درمیان اور اگلے جہان کے درمیان میں جو ہمارا ضامن ہے، جو ہمارا وارث ہے، جو ہمارا گواہ ہے، جس کے نام پہ ہم نے یہ سودا کیا ہے، وہ وقت کا نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آپ اس وقت کے نبی کے نام میں یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ اب میں بچوں کو قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں کہ جیسے آپ کا دنیا میں تعارف ہے، آپ پاکستانی ہیں، آپ بورے والا سے ہیں، آپ 435 چک سے ہیں، اس لیے آسمان کی چھت کے نیچے انسانوں کا پہلا تعارف جو ہے وہ بڑا تعارف جو انسانوں کی تقسیم ہے وہ ملکوں شلکوں کی نہیں ہے، وہ نبیوں کی تقسیم ہے، دین کی تقسیم ہے۔ سب سے پہلے اس دنیا میں لوگ جو آپ کو آسمان کی چھت کے نیچے 6 ارب لوگوں میں پوچھتے ہیں تو آپ کو ایک دین کا نام لینا پڑتا ہے اور دوسرا اس دین کے بانی کا نام لینا پڑتا ہے۔ اپنی پہچان کو سمجھو۔ وہاں پہ اس پڑوس میں سکھ رہتے ہیں تو سکھ ان کے مذہب کا نام ہے، بابے گرو نانک کے نام میں وہ جیتے ہیں، وہ بابا گرو نانک اور سکھ۔ وہاں ان کے پڑوس میں بدھ مت رہتے ہیں، بدھ مت ان کے دین کا نام ہے اور وہ مہاتما بدھ کے نام میں جیتے ہیں۔ عیسائی رہتے ہیں دنیا میں، عیسائیت ان کے دین کا نام ہے، حضرت عیسیٰ کے نام میں جیتے ہیں۔ یہودی رہتے ہیں دنیا میں، یہودی ان کا دین ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے نام میں وہ جیتے ہیں۔ یہ میں مذہبوں کے آپ کو نام، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مذہب کا نام ہے اور ایک شخصیت کا نام ہے۔ ایسے ہی اس دنیا میں جنت کی وارث اب وہی ٹیم ہے جو اس وقت میں دین اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور جو کہ پیارے محمد مصطفیٰ کی سربراہی میں چل رہا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو چک والوں کو مبارک ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دین کی نسبت کے ٹھپے کو پکا کرنے کے لیے اپنے وقت کو نکالا اور نبی کا منبر بھی چھایا اور نبی کے نام میں جڑ بیٹھے کہ ہم اس یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ بھی تو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے بانٹا ہے۔ یہ جو میں نے قرآن پڑھا تھا، اب کہا تو میں نے اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کلام کی خوبصورت نسبت اس دنیا میں یہ ہے کہ آسمانوں سے یہ جبرائیل لے کے آیا اور دنیا پہ یہ پیارے محمد مصطفیٰ کے سینے سے ہو کے آپ کے لبوں سے تر کے آیا ہے۔ جو قرآن آپ نے سنا ہے مسلمانوں اور کافروں سب میں
کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ محمد کے علاوہ کسی اور نے پہنچایا ہے. سارے متفق ہیں کہ اگر پڑھا جانے والا قرآن ہے تو یہ دنیا کو سنانے والا عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا محمد مصطفیٰ ہے. یہ کافر بھی مانتے ہیں. آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا یا یہ آنکھیں ہوئے جو قرآن محمد تو علاوہ کہیں اور دے منہ چو نکلے ہے. نہیں، کافر بھی متفق، منافق بھی متفق، مسلمان بھی متفق کہ اگر قرآن ملا ہے اس دنیا کو تو آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد سے ملا ہے. ہاں، مسلمان میں یہ فرق ہے اور کافر میں یہ فرق ہے کہ کافر کہتا ہے یہ اسی عبداللہ کے بیٹے کا ہے جو کعبے کے متولیوں کا بیٹا ہے، جو عبد المطلب کا پوتا ہے، جو امیر حمزہ جیسے جلیل القدر، ابو طالب جیسے جلیل القدر، ابو لہب جیسے بڑے علاقے کے وڈیروں کا بھتیجا ہے، جو قریشیوں ہاشمیوں کا شہزادہ ہے، جو اتنی عمر پانے والا مکے دی جم پل لے جہاں دا میزار مدینے چھے. ایک کافر بھی آدن، کوئی بھی یہ انکار نہیں کریں دا، لیکن وہ آدن جو دا کلام ہے اس کی دوں بولے ہے مومنہ چھے فرقے جو مومن آدن جو اسے خاندان دے اسے محمد پڑھے ہے پر لب دے ہلن تے گل اللہ دی ہے. یہ ہمارا اور کافروں کا بنیادی فرق ہے. تو جب بھی قرآن دنیا میں پڑھا جاتا ہے تو عن محمد بن عبداللہ، قرآن جہاں بھی پڑھا جاتا ہے یہ عبداللہ کے بیٹے محمد کے منہ سے نکلا ہوا تحفہ ہے. اس لیے آسمان سے آئے ہوئے قرآن کی نسبت یہاں محمد مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ ہے، اس کے لبوں کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس وقت نبی کے منبر کے سامنے وہ مطلب سیدوں کے ایک نوجوان سے وہ لڑکے سے یہ قرآن سن رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نو کے سینہ پہ کرب و بلا کی سرزمین میں حسین ابن علی نے اپنے باپ اور اپنے نانا کی جو محبت ہے وہ حسین نے نبی کے لب چوسے تھے، حسن نے نبی کے لب چوسے تھے. تو وہ جاتے ہوئے نو کے سینہ کے اوپر بھی آخری وقتوں میں بھی اس چہرے کے اندر موجود اس زبان سے اسی قرآن کی تلاوت کر گیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا تھا. یہ بالکل منفرد بات ہے کہ اتنے 72 شہید ہو گئے اور بچے شہید ہو گئے اور کرب و بلا کی سرزمین خون سے نہا گئی، لیکن نو کے سینہ پہ چڑھا ہوا جو سر ہے اس کے اندر جو لب ہے جس نے نبی کے لب چوسے ہیں وہ آخری وقت میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے. اصل میں حضرت حسین کہنا کیا چاہتے تھے؟ حسین امام عالی مقام یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس نے بھی میرے اور میرے بھائی کی سرداری میں قائم جنت میں آنا ہے، میں اور میرا بھائی ہم پردے میں جا رہے ہیں، لیکن جس کو جنت میں آنا ہے یہ پتہ اگر اس کے پاس ہوا تو یہ ان کو جنت کے دروازے تک لے آئے گا. آج میں نے نبی کا منبر آپ کے بچھانے پہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے نبی کا منبر بچھایا، پھر آپ نے ایک سیدزادے کو بلایا، پھر میں نے نبی نے کہا بھی تھا اور آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری اپنی آل بیت اطہار. اگر اس کے ساتھ جڑے رہو گے تو جنت کے دروازے پہ مجھے عامل ہوگے. آپ نے یہ حدیث بار بار سنی ہوئی ہے. ایک دوسرا حدیث کا کلام ہے جو دوسری کتب میں ہے، وہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے. اس میں اللہ کے نبی نے کتاب اللہ کی کتاب تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی اداؤں کو چھوڑے جا رہا ہوں. تو اگر آپ تینوں کو ملا لیں، اللہ کی کتاب، نبی کی آل اور نبی کی ادائیں، یہ تینوں ویسے بھی کٹھی سجتی ہیں، تو اگر یہ تینوں ملا لیں تو الحمدللہ اس پورے مجمع اور علاقے نے آج اپنی محبتوں سے اس کلام کو آگے پہنچانے کے لیے جو بہترین انتظام کیا ہے وہ یہی اس لیے کیا ہے کہ نبی نے کہا کہ ان دونوں کو چمٹ کے رہنا، تم جنت کے دروازوں پہ نکلو گے. میں سارے علاقے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے میں آپ کو گفتگو کے آخری لمحے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. میں نے آج کی جو گفتگو شروع کی ہے اس میں نے کام اور باتوں کے فرق سے بات شروع کی. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر دنیا میں خالق کا تعارف نہ ہو تو زندگی کیسی ہوگی؟ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ مجھے کس نے بنایا ہے؟ کوئی اور ہم سے بولا نہیں، اور ماں باپ نے کہا کہ ہم تو تمہارے خالق نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، کسی اور سے کیا پوچھنا. جس ماں کی گود میں آئے ہو
وہی بھی کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرے پیٹ میں کیا پل رہا ہے۔ تو یہ اتنا منفرد ڈیزائن بنانے والے آسمانی رب کی خالق کا پہچان اگر باتوں میں نہ ہوتی تو یہ دنیا کتنی پھیکی ہوتی۔ یہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی۔ ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ باتیں ہمیں ملی ہی اس لیے ہیں کہ اللہ نے آدم سے لے کے آخری نبی تک اس میں اپنا کلام چھوڑنا تھا۔ اس کی وجہ ہے کہ آسمانوں سے اللہ کی بات اتری ہے، آسمانوں سے جو اتری ہیں وہ کتابیں بن گئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم۔ اللہ نے جو بار بار کہتا ہے کہ میں نے نازل کیا ہے تو وہ لفظ ہیں، وہ باتیں ہیں جو آپ نے سنی ہیں۔ یہ باتیں دنیا سے نکال دو تو زندگی پھیکی ہے، پہچان ختم ہوتی ہے۔ اور اب میں آپ کو گفتگو کے آخر میں جب لے کے آیا کہ اس دنیا میں جب آپ کی پہچان ہوتی ہے تو سب سے پہلی دنیا کی جو تقسیم ہے اس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کون سے دین پہ ہیں اور کون سے نبی کے نام میں جی رہے ہیں۔ صرف آپ نہیں، باقی دنیا بھی یوں ہی جی رہی ہے۔ سکھ ہیں وہ سکھ کہلا کے گرو نانک کے نام میں جی رہے ہیں، بدھ مت ہیں وہ بدھ مت کہلا کے مہاتما بدھ کے نام میں جی رہے ہیں، عیسائی ہیں وہ عیسائی کہلا کے عیسیٰ علیہ السلام کے نام میں جی رہے ہیں، یہودی ہیں یہودی کہلا کے حضرت عزیر علیہ السلام کے نام میں جی رہے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے نبی بھی ہوتے ہیں، اپنے ان کے وقت کے ان کے نبی جن کو وہ مانتے ہیں نبی یا ان کے خبریں دینے والے، اور ان کے اپنے دین بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور جو آسمان کا سچا دین ہے اس میں پروردگار عالم نے کہا کہ ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے رسولوں کا سردار یہ آخری نبی ہے جو میرا قرآن لے کے آیا ہے، اور اب قیامت تک یہی نبی ہے۔ دنیا و آخرت، زمین و آسمان اور رحمت للعالمین بنا کے میں نے اس رسول کو بھیج دیا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ دیکھیں اپنی پہچان کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ آپ جس جسم سے نکلے ہیں وہ آپ کا باپ، آپ کا خاندان ہے، اس کی پہچان ہے۔ آپ کے جو پاؤں کے نیچے زمین ہے یہ آپ کا ملک ہے، یا آپ کا ضلع ہے، یا آپ کا چک ہے، یہ آپ کی پہچان ہے۔ لیکن جو جنت کے دروازے پہ داخل ہونا چاہتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلے تو دروازے پہ سب سے پہلے فرشتے پوچھیں گے کہ اگر تم وقت کے نبی کے نام کی پہچان لیے پھر رہے ہو تو جنت صرف اس کے لیے کھلے گی جس کے پاس اپنے نبی کی پہچان ہوگی۔ میں چک کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے آنے والے نئے بچوں کے ذہن میں اپنی اس نسبت کو اجاگر کیا ہے۔ یہ بچے بڑے سمجھدار ہیں، یہ ضرور پوچھتے ہوں گے کہ یہ روشنیاں کیوں ہوئی ہیں۔ یہ نوجوانوں کو یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ ہم بچپن سے جس ہستی کے نام میں جیتے آ رہے ہیں ہم نے مرتے دم تک اس کے نام کے ساتھ خود کو چمٹ کے رکھنا ہے۔ علامہ اقبال آج سے پاکستان بننے سے پہلے کہہ کے گیا ہے کہ اے سننے والوں مجھے سنو، وہ عاشق یہ کہہ کے گیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو، ہر نیوے نو، ہر چھوٹے نو بالا کر دے، ہر چھوٹے کو اونچا کر دو اپنے عشق کی طاقت سے، اور دہر میں پورے زمانے میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دہر میں پورے زمانے میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ نام روشنیوں کی علامت ہے، اس کو لے کے چل نکلو۔ میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ سید پیر مبارک علی شاہ بغدادی وہ بھی اسی علامہ اقبال کے دور کی ہستی ہیں، تو یہ تو اردو میں علامہ اقبال لکھ گیا، انہوں نے پنجابی میں لکھا میں قربان جاواں محمد دے نام تو،
وہ بھی اسم محمد کا، علامہ بھی اسم محمد کا تذکرہ کر رہا ہے. اس نے ہو سکتا ہے 1925 میں 26 میں 31 میں وہ کلام لکھا ہو. میرے دادا جی نے یہ کلام 1916 میں یا 14 میں یا 10 میں لکھا ہوگا. میں قربان جاواں محمد دینا تو جہنم تو امت بچیندیاں گزر گئی. خود تا جنت بھی او دے نواسے دی سرداری تلے ہے، پر نبی دا کی شوق ہے اور میری امت جہنم تو بچے. میں قربان جاواں محمد دینا تو جہنم تو امت بچیندیاں گزر گئی. محمد محمد کریندیاں گزر گئی. صدا تانگ رب ول تنگیندیاں گزر گئی. یہ میرے دادا جی کا کلام ہے. وہ جو پہلے کلام پڑھا ہے وہ علامہ اقبال کا. ایک کلام میرے ابا جی نے لکھا، وہ بھی نام پہ لکھا ہے. محمد تیرا نام عجب سیدہ، لب سے 2 بار ملتے ہیں لب سیدہ. یعنی میرے مالک نے اپنے نبی کا نام اتنا خوبصورت منتخب کیا ہے کہ جب کوئی کافر یا منافق یا نہ چاہنے والا بھی لے تو پہلے یہ 2 لب ملتے ہیں، اس نام کا بوسہ لیتے ہیں، پھر نام ادا ہوتا ہے. محمد کہہ دیجئے، محمد محمد محمد. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کے لب بھی اس نام کا بوسہ لیتے ہیں. ہے محمد تیرا نام جب سیدہ، لب سے 2 بار ملتے ہیں لب سیدہ. یہ میرے ابا جی کا کلام ہے. ماشاءاللہ اس وقت بھی آج شام کو بھی روضۃ الرسول پہنچے ہوئے تھے. 90 سال کی عمر میں روزہ مدینہ شریف گئے ہوئے. ماشاءاللہ وہ وہاں درود و سلام پڑھ رہے ہیں، یا ان کا کلام جو ہے وہ محفل کی رونق بنا ہوا ہے. ہے محمد تیرا نام جب سیدہ، لب سے 2 بار ملتے ہیں لب سیدہ. میں آج کی اس محفل کی آخری آیت آپ پہ پڑھ رہا ہوں، لیکن انہوں نے آخری آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جس نام پہ آج آپ نے محفل کروائی ہے اور جس نام کے ارد گرد آپ آج جڑے ہیں، اس نام کا ہمارا اور جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے اس کا آپس میں کیا ربط ہے. ماشاءاللہ ان 3 چیزوں کا ربط آپ نے جاننا ہے کہ آپ نے نبی کا منبر بھی چھایا، میں نے یہاں سے اللہ کا قرآن پڑھا، نبی کے امتیوں نے سنا، میں آیت کا انتخاب کر رہا ہوں. یہ آیت آج میں ختم کروں گا تو آپ کی میری جدائی پڑ جائے گی، میں آج چھٹی لے لوں گا، آج کی نشست میں آپ سے اجازت طلب کر لوں گا. لیکن آپ اس آیت کو سنیے کہ نبی کے امتی، نبی کے نام کا منبر اور درمیان میں قرآن، یعنی میں بھی امتی آپ بھی امتی، ہم سب کٹھے ہوئے اور نبی کے نام کا منبر بچھا اور میں نے آپ کو قرآن سنایا. ذرا آپ سنیے کہ اللہ کے نبی کے نام کو، محمد کو، ابھی میں نے آپ کو ایک علامہ اقبال کا شعر، ایک پیر مبارک شاہ کا شعر، ایک پیر ظہور اسماعیل شاہ صاحب کا شعر پڑھ کے سنایا جو انہوں نے نبی کے نام پہ کہا ہے. نبی کا نام قرآن میں محمد جو ہے وہ 4 جگہ پہ آیا ہے. کتنی جگہ پہ؟ 4 جگہ پہ. یعنی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور 4 وہ آیتیں ہیں جن کو نبی کا نام اپنے اندر رکھنے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا. میں نے اس میں سے ایک ہی آیت آپ کو سنانی ہے، لیکن تلاوت کے لیے میں باقی ساریوں کو بھی سنا رہا ہوں تاکہ اس محفل میں نبی کے نام کی برکت میں اضافہ ہو جائے، کانوں تک پہنچ جائے. تو اب آپ سماعت فرما رہے ہیں کیا؟ ہم ناموں کی، باتوں کی دنیا میں آئے بیٹھے ہیں اور یہاں اللہ کے کلام کے اندر ہمیں اپنے نبی کا نام
اس کے ساتھ تعارف کروایا جا رہا ہے۔ نبی کے نام والی قرآن میں 4 آیتیں ہیں، محمد والی۔ آپ ذرا چاروں کو سنیں، اور میں جو چوتھی ہے اس پہ آپ کو کہوں گا کہ یہ ایک میں نے آپ کو سنانی ہے، اور اس میں جو نور اللہ نے بھرا ہے اور اس محفل کا اس میں جو تذکرہ ہے اس کے ساتھ میں اس کو جوڑ کے آج میں چھٹی لے لوں گا۔ ذرا پہلی سنیے، مقبول ہے، آپ نے اگر کبھی ختم کلخانی پہ آپ گئے ہوں تو آپ کو سننے کو وہ مل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کون سی آیت سننے جا رہے ہیں جس آیت میں کس کا نام ہے؟ محمد۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جن کو نام محمد اپنے اندر رکھنے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا؟ یہ آیتیں پورے قرآن میں جیسے انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے ویسے کھڑی ہیں۔ جیسے محمد کائنات کی جان ہے، ایسے یہ 4 آیتیں بھی قرآن کی بھی جان ہے۔ میں آپ کے اس مجمع کو تحفہ کر کے جا رہا ہوں، لیکن میں وقت کی قلت کی وجہ سے صرف ایک کے اوپر تفصیل کروں گا۔ اور وہ تفصیل کیوں کروں گا؟ میں نے آج کی اس محفل کے اندر جو ہوا ہے اس کا اور اس آیت کا جوڑ آپ کو بتانا ہے۔ آپ پہلی آیت سن لیجئے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیت یوں شروع ہو رہی ہے، الی آخرہ فی ہذہ الآیہ۔ لمبی آیت ہے، عنوان بھی اور ہے، پر شروع کیسے ہوتی ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ اس میں نام محمد آیا ہے، نام رسول آیا ہے، اور اس آیت میں اللہ نے نبی کو باقی رسولوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی اس میں نبی کا تذکرہ ہے اور باقی رسولوں کا تذکرہ ہے۔ دوسری آیت سماعت فرمائیے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ یہ مشہور آیت ہے، یہ دور ہے اس آیت کا۔ اس آیت میں اللہ نے، دوبارہ سنیے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں جو لفظ ابا ہے اس سے مراد ہے والد، اور اس میں اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ نبی کے بچوں کا تذکرہ کیا ہے، نبی کی آل کا تذکرہ کیا ہے، نبی کے بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ میں ختم نبوت کا بھی اللہ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری سنیے، لیکن سب کو نوٹ کیجئے کہ کیسے آیتوں میں نبی کے نام کا ساتھ نہ کیسے آ رہا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ بھی آگے آیت لمبی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں نے آپ کو اس سے اوپر والی سنانی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ اس کے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ان کے بارے میں نبی ہیں۔ ایک آیت میں نبی اور رسول، دوسری آیت میں نبی اور اس کی آل، تیسری آیت میں نبی اور اس کے اصحاب۔ اور کتنی دفعہ نام آیا نبی کا قرآن میں؟ 4 بار۔ اب آپ کے پاس چوتھی آیت لے کے آ گیا ہوں۔ یہ آیت آج ختم ہوگی، میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ یہ آج کی نشست کی آخری آیت ہے، دوبارہ سماعت فرمائیے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ صرف انداز نوٹ کریں، محمد الرسول اللہ
वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। आगे चलती रहती है आयत। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। आपने नोट किया होगा कि तीनों आयतों में नाम मोहम्मद वो पहले पहले आ गया है। नबी और बाकी रसूल, नबी और उसकी आल, नबी और उसके असहाब। और ज़रा आप चौथी आयत नोट करें। इस चौथी आयत में थोड़ा सा पढ़ने में फ़र्क है। इसमें नबी का नाम बिल्कुल शुरू में नहीं आया, जैसे वो वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन तीनों में आपने नोट किया होगा कि नाम मोहम्मद शुरू में आयत के आ गया है। ज़रा चौथी आयत सुने, ये है आज का तोहफा। इस आयत की खूबी ये है कि इस आयत में नबी के नाम के साथ ये मजमा जुड़ा बैठा है। तुसां आदे तुहानू पुछदा कोई नहीं, रब तुहानू नबी दे नाल ही आयत दे विच जोड़ के बहाया है। तोहफा अच्छा है ना फिर हाजी साहब, चंगा है ना। इन्हें पता होना चाहिए जो अपने नबी दे नाल किथे कुरान विच खलोते हैं। तभी मैंने मुंतखब किया है कि नबी का नाम है मोहम्मद कुरान में 4 जगह आया। एक में नबी के नाम के साथ रसूलों का तज़किरा, एक में नबी के नाम के साथ उसकी आल का तज़किरा, उनकी औलाद का तज़किरा, उनके बेटों का तज़किरा, एक में नबी के साथ उसके असहाब का तज़किरा, और चौथा जो नाम है उसमें नबी के नाम से पहले तुसां जुड़े बैठे हो, मैं जुड़िया बैठा। यहां अल्लाह ने इस नबी के साथ उसकी उम्मत को जोड़ दिया। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, अब जरा इसको देखें ये कैसे शुरू हो रही है। पिछली कैसे शुरू हुई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। वो तीनों मैंने पढ़ी हैं, आप उनका अंदाज भी चेक कर लें, आप अगली का अंदाज भी चेक कर लें। वल्लज़ीना यूं शुरू हो रही है, वल्लज़ीना, और वो लोग, ये आयत यूं शुरू हो रही है, वल्लज़ीना, और वो लोग, आमनू, जो मोहम्मद में ईमान लाए। इत्थे को बैठा है तो हाथ खड़ा चा करे। सुभान अल्लाह, आपको बहुत खूब पता है। एक बारी नारा चलाओ, सुभान अल्लाह। अब आप अपने आप को पहचान जाएं यहां से कि आप, मैंने कहा है कि चौथी आयत है कुरान की अंगूठी में नगीने की तरह आयतें हैं। ये महफिल जुड़ी बैठी है नबी के नाम के साथ, इसलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया है। अगर यहाँ से चले भी जाएं और आपको इसको पढ़ने का शौक हो तो ये 26वें सिपारे में सूरह मुहम्मद की दूसरी आयत है। कुरान में 114 सूरतें हैं, सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह फातिहा, सूरह बकरा आपने सुनी हुई हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 114 में एक सूरत वो भी है जिसका नाम भी सूरत मुहम्मद है। ये सूरत मोहम्मद की आयत है, 26वें सिपारे में आपको मिलेगी, और ये आयत नंबर 2 है। दूसरी आयत है सूरह मोहम्मद की, जिसमें आप अपने नबी के नाम के पहले जुड़े बैठे हैं। वल्लज़ीना, लफ्ज़ यही है, और वो लोग, वल्लज़ीना, और वो लोग, आमनू, ए मोहम्मद जो तुम में ईमान लेके आए। ये ईमान वाला सोया हुआ भी, जागा हुआ भी, खाता हुआ भी, खेलता हुआ भी, चलता हुआ भी, फिरता हुआ भी, खामोश बैठा भी, लेटा हुआ भी ईमान वाला होता है। आगे अल्लाह कह रहा है इन ईमान वालों की सिर्फ यही सिफ्त नहीं है, सिर्फ एक सिफ्त अल्लाह ने नहीं गिनवाई। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये वो ईमान वाले हैं जिन्होंने ईमान भी लाया और ईमान का इजहार भी किया।
جب تسبیح پڑھنی تھی تو تسبیح پڑھی، جب درود شریف پڑھنا تھا تو درود شریف پڑھا، جب نعرہ لگانا تھا تو نعرہ لگایا، جب ان کو بلایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب میں نے ان کو کہا کہ ایمان والے اظہار کرو، گھروں سے نکلو، جمعے کے دن آ کے نماز پڑھو، تو انہوں نے جمعہ بھی پڑھا۔ جب میں نے اور کہا پکار کے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود شریف پڑھ دو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ جب میں نے ان سے کہا کہ صرف ایمان والے نہ رہو، اظہار بھی کرو، انہوں نے درود شریف بھی پڑھ کے سنایا۔ تو یہ آپ کا نام ہے قرآن میں، اس کو یاد کر لیجئے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا ہے محمد تجھ میں، وعملوا الصالحات، اور جب ایمان کا اظہار مانگا تو ایمان کا اظہار بھی کیا، مسجدیں بنا دی، تسبیحاں پڑھی، رکوع کیے، سجود کیے، کلمہ بھرا، درود شریف پڑھا، یہ ایمان کا اظہار ہے۔ سجدے، رکوع، درود شریف، یہ اتنی محفل آپ یہاں پہ بھی ایمان کا اظہار کیے بیٹھے ہیں۔ یہ آیت سے پہلے آپ یہاں موجود ہیں، اور آیت کو مجھے آگے لے کے چلنے دیں۔ میں نے آپ کو نام محمد تک پہنچانا ہے۔ کہاں تک پہنچانا ہے؟ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ اور نام محمد کے درمیان میں اللہ نے کون سی چیز رکھی ہے؟ یعنی آپ کے اور نام محمد کے درمیان میں اللہ نے اس آیت میں کون سی چیز رکھی ہے؟ آپ نے مجھے پہچان کے بتانا ہے، میں آپ پہ آیت پڑھ دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں دیکھتا ہوں، میں پوچھوں گا کہ آپ کو کیا لگا کہ آپ کے اور نبی کے درمیان میں اس آیت میں کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے جوڑ دیا ہے؟ یعنی آپ بھی ہیں، نبی کا نام بھی ہے، میں آپ کو نبی کے نام تک لے کے جانے والا ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وہ تیسری چیز بوجھیں، جانیں کہ نبی اور ہمارے درمیان میں اللہ نے اور اس آیت میں کیا رکھا ہے۔ کوشش کریں گے؟ بزرگ تو بزرگوں کو بہت محنت نہیں کرواتے، نوجوانوں سے پوچھ لوں گا، دو چار نوجوان میں تاڑ لوں کہ ان سے میں پوچھوں گا کہ یہ مجھے بتائیں گے کہ اس آیت میں ہمارے اور نبی کے درمیان میں اللہ نے کیا چیز رکھی ہے۔ تو آیت سماعت فرمائیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ جب نیک عمل ہم نے کہا، نبی کی سنتوں سے انہوں نے وہ ادائیں بھی پیش کی۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے وآمنوا، اور یہ نبی کو ماننے والے اس میں بھی ایمان لائے۔ وآمنوا بما نزل على محمد، یہ ایمان والے اس پہ بھی ایمان لے کے آئے جو ہم نے محمد پہ نازل کیا۔ آیت آدھی ہوئی ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں پوچھوں گا کہ تیسری چیز کیا ہے۔ آپ کے اور نبی کے درمیان میں اللہ کس چیز کا تذکرہ فرما رہا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد۔ یہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے وہ مانا جو ہم نے محمد پہ نازل کیا۔ اللہ نے محمد پہ کیا نازل کیا ہے؟ قرآن۔ کیا نازل کیا ہے؟ قرآن۔ آج آپ نے محفل سجائی، نبی کا ممبر بچھایا، آپ کے اور میرے درمیان میں قرآن تھا، اور اس قرآن کو اللہ نے اس آیت میں بھی آپ کے اور نبی کے درمیان میں رکھ دیا۔ اس لیے جب بھی نبی کے نام پہ جڑے درمیان میں قرآن کو رکھیں تو آپ اس آیت کی تفسیر بن جائیں گے۔ پھر سنیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، ان ایمان والوں نے
ماننے والی چیزوں میں سے اس چیز کو مانا ہے جو ہم نے محمد پہ نازل فرمائی ہے۔ یہاں پہ میں اہل ایمان کو یہ قیمتی بات بتاتا جاؤں کہ محمد کو ماننا یعنی عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، مکے کے اندر پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا، امیر حمزہ کا، ابو لہب کا اور دیگر اپنے چچاؤں کا بھتیجا ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، مدینہ شریف میں اس کا مزار ہے، یہ باتیں تو کافر بھی مانتے ہیں۔ کوئی بھی نبی کا کوئی اور نام پیش نہیں کرتا، محمد ہی کہتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری باتیں جو آپ کے بتائی ہیں کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، یہ آمنہ کا بیٹا ہے، یہ قریشیوں ہاشمیوں کا شہزادہ ہے، یہ کعبے کے متولیوں کا بیٹا ہے، اس کے چچاؤں کا یہ نام ہے، یہ مکے میں پیدا ہوا، یہ مدینے میں اس وقت رہائش پذیر ہے، مدینے میں اس کا مزار ہے، یہ باتیں تو کافر بھی مانتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اور کافروں میں فرق یہ ہے کہ کافر باقی ساری معلومات مانتا ہے، قرآن کو بھی محمد سے مانتا ہے، لیکن مومن وہ ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام محمد پہ اترا ہوا مانتے ہیں۔ اس لیے اس کلام میں اللہ نے واضح کر دیا کہ مومنوں نے ایک خوبصورت بات یہ کی ہے کہ انہوں نے نہ صرف عبداللہ کے بیٹے محمد کو مانا ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، انہوں نے وہ بھی مانا ہے جو ہم نے محمد پہ نازل کیا ہے۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں آیت پوری کر دوں؟ تو آئیے، اب خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ آپ کا تذکرہ، قرآن کا تذکرہ اور نبی کا تذکرہ کر کے جوڑ کر کے جو آگے آیت اللہ نے چلائی ہے تو اللہ نے کہا کہ آؤ آؤ جو میں نے محمد پہ نازل کیا ہے وہ تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے۔ تو سنیے کیا ہے، اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے جو آپ نے آج سنا ہے، جو محمد پہ نازل ہوا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ہم نے محمد پہ نازل کیا ہے وہی حق ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ قرآن کی اس آیت میں کس چیز کو حق فرمایا گیا؟ قرآن کو۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، اور جو ہم نے محمد پہ نازل کیا ہے وہی تو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جو تم نے مانا ہے، آیت آگے چل رہی ہے، اللہ نے کہا اس ماننے نے کیا کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ کہتا ہے اگر تم نے محمد کے اوپر اترے ہوئے کو مان لیا ہے تو لو پہلا انعام تو یہ ہوا کہ ہم نے اس کے صدقے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ کہتا ہے اور اگر تم اس کی تابعداری اور ماننا یوں ہی برقرار رکھو گے تو ہم تمہارے بگڑے کام بھی سنوار دیں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 2 آپ کو تحفہ کر کے آج کی رات میں اجازت طلب کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو راحتوں میں رکھے، ٹھیک ہے جی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر۔ میرے بیٹے، میرے پیارے بچے، اللہ